اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ جس نے ہم کو اپنے اس عظیم شہر مکہ میں آنے کا شرف نصیب کیا ہے. اپنے مبارک گھرخانہ کعبہ زادہ اللہ شرف و تعظیما کا دیدار کرنے کا شرف نصیب فرمایا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ جس کے کرم سے آج الحمدللہ عز و جل ہم عظیم اور مقدس مقامات کا دیدار کرنے کے لیے نکلے ہیں جن کی نسبت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. جو مقامات جو جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ابھی ہم زیارات کے لیے نکل چکے ہیں. 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا, توجہ فرمائیے گا. کوشش کریے گا کہ ادھر ادھر کی باتوں سے محفوظ رہا جائے, دنیا کی باتیں کرنے سے محفوظ رہا جائے. اگر پھر بھی کسی حاجی کا بات کرنے کا دل کرے تو اللہ کا ذکر کر لیں. بے شک اللہ کا ذکر باتوں سے افضل ہے. اور یہ شہر مکہ ہے کہ نیکی 1,00,000 نیکوں کے برابر ہے. ہم اپنی ساری زندگی میں اپنے ملکوں میں اللہ کی عبادت میں گزار دیں نا تو اتنی نیکیاں جمع نہیں کر پائیں گے جتنی نیکیاں رب کعبہ ہم کو اپنے اس عظیم شہر مکہ میں عطا فرما رہا ہے. تو لہٰذا اللہ کا ذکر کرتے رہنا, زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی, ذکر کرتے رہیں گے, نامہ اعمال میں نیکی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جو مقام زیارت کے آپ کو دکھائے جائیں گے نا, کوشش کریں کاپی پینسلوں کو زیارتوں کو لکھ لیں. کچھ زیارتیں ایسی ہوتی جو دیکھنے کے بعد ذہن سے نکل جاتے ہیں, اور کوئی زیارت دیکھنے کے بعد ذہن سے نکل جائے نا تو اس کو دیکھنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. زیارتیں لکھ لیں گے, اس کے 2 فائدے ہوں گے. جب لکھی زیارتوں کو دیکھیں گے تمام زیارتیں یاد آ جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کسی کو بتا سکیں گے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے تھے, تو بتا اسی صورت میں سکیں گے جب آپ کے پاس موجود ہوں گی. آپ کو پتا ہوگا فلاں جگہ پر گئے تھے. جب بھول جائیں گے تو پھر بتا بھی نہیں پائیں گے. موبائل فون یا تو ویڈیو کے لیے استعمال کیجیے یا تصویر بنانے کے لیے استعمال کیجیے گا. جتنا وقت زیارت میں ہے نا کسی کو کال کرنی ہے, نہ کسی کی کال آئے تو سننی ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا جب آپ کال سنیں گے تو آپ مصروف ہو جائیں گے, آپ کے آگے پیچھے بیٹھے حاجی بھی ڈسٹرب ہوں گے, توجہ نہیں رہے گی, اس طرح زیارت کا مزہ نہیں آئے گا. آخری بات عرض کروں گا, کوشش کریں کوئی حاجی سوئے نہیں. مجھے پتا حاجی تھکے ہوتے ہیں, نمازوں کے لیے حرم جاتے ہیں, تو آپ کے لیے عمر کے لیے بتا تھک جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے, لیکن کوشش کیجیے گا کوئی حاجی سوئے نہیں. بعض دفعہ اس طرح ہوا کہ زیارت پر پہنچ کر حاجی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. اس سے واضح ہوتا ہے یا تو حاجی سو گئے تھے کہ توجہ نہیں تھی, تو اس طرح زیارت کا مزہ نہیں آئے گا. زیارت کا مزہ اسی وقت آئے گا جب آپ کو پتا چلے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے, جس جگہ پر ہم گئے ہیں وہاں ہوا کیا تھا. تو لہٰذا سبھی توجہ سے سنیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرانے کی کوشش کروں گا, آپ توجہ سے سنتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم سفر پر ہیں, سبھی زائرین میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیجیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے زائد کرام, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے. فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا کو ضائع نہیں کیا جاتا. اور ہم تو وہ خوش نصیب مسافر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عظیم شہر مکہ کا مسافر بنایا ہے, اپنے مبارک خانہ کعبہ زادہ اللہ شرف و تعظیما کا مہمان بنا کر بلایا ہے. آج ہم اللہ کے مہمان بن کر شہر مکہ میں آئے ہیں. آج ہم اللہ کے کیا بن کر آئے ہیں, کیا بن کر آئے ہیں, مہمان بن کر شہر مکہ میں آئے ہیں. تو آئیے مہمان کی مختصر سی مثال عرض کرتا ہوں. چلو سوال بھی ہے آپ سے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے, اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, ہم سے کچھ مانگ لے, کسی چیز کی طلب کر لے, تو بتائیے کیا ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو انکار کر پائیں گے؟ ہم سے انکار ہوگا کہ بھائی ہم تجھ کو نہیں دیتے, بلکہ کسی بھی صورت ایسا نہیں ہوگا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جاتا ہے, ہم سے کچھ مانگ لیتا ہے, کسی چیز کی طلب کر لیتا ہے, تو ہم اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کسی بھی صورت خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے. ارے آج تو ہم اللہ کے مہمان بن کے شہر مکہ میں آئے ہیں. رب کائنات تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے, تمام خزانوں کا بادشاہ ہے. وہی رحمان, وہی رحیم ہے, وہی عطا کرنے والا, وہی تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے. مانگ لو جو مانگنا ہے مل جائے گا. اپنی خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھر لو. آج ہماری خالی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے بھر دیا جائے گا, کیونکہ آج اللہ کی ذات ہم سے راضی ہے, آج اللہ کی ذات ہم سے خوش ہے. فرمایا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر 100 بار رحمت کی
نگاہ فرماتا ہے. کتنی بار؟ 100 بار. جب رب کعبہ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس وقت اس کو حج کعبہ کے دیدار کا شرف نصیب ہوتا ہے. کعبہ کی زیارت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب 100 بار رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور ہم تو وہ نصیب والے ہیں کہ جن کو ایک بار نہیں، جن کو بار بار کعبہ مشرفہ کے دیدار کا شرف نصیب ہوا ہے، کعبہ کا طواف کرنے کا شرف ملا ہے، عمروں کی سعادتوں سے نوازا گیا ہے. پیارے میرے زائرین کرام، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آج ہم شہر مکہ میں ہیں. یہ ہمارے رب کا ہم پر کرم اور اس کا فضل ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کو شہر مکہ میں بلایا ہوا ہے. یقین مانیں ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ مالک مولا تو ہمارا شہر مکہ میں آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے زائرین کرام، ہماری آج کی زیارتوں میں سب سے پہلی زیارت کا نام ہے جبل سور. غار سور والے پہاڑ کا دیدار کرنا، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شہر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت پہلا قیام جبل سور پر غار سور میں فرمایا. آئیے مختصر سا ہجرت کا واقعہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ سے سنتے رہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر مکہ میں تشریف لے کر آئے. آپ کی پیدائش اسی شہر مکہ میں ہوئی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے 53 سال شہر مکہ میں گزارے. 53 ایئرز اسی شہر مکہ میں گزارے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسالت کا اعلان فرما دیا، نبوت کا اعلان فرما دیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیا، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلانا شروع کر دیا. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا تو معاذ اللہ کفار مکہ سے برداشت نہ ہوا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے. جب کفار مکہ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن ہوئے تو اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم تشریف لایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جائیے. جب اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم تشریف لایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر مکہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو کعبہ مشرفہ کے پاس تشریف لائے، کعبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کعبہ مجھے اللہ کی قسم، کعبہ مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. اگر یہ لوگ کفار مکہ جانے پر مجبور نہ کر دیں تو تجھ کو چھوڑ کے نہ جاؤں. ارے کس کو کعبہ سے محبت نہیں ہے، کس کا شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے کو دل کرتا ہے. ہمارے نبی تو اپنی زندگی کے 53 سال شہر مکہ میں گزارے تھے. آج اپنا حال ہی دیکھ لیجئے، جب چند دن شہر مکہ میں گزارنا نصیب ہو جاتا ہے، جب چند گھڑیاں کعبہ مشرفہ کے دیدار کا شرف مل جاتا ہے، جب چند لمحے شہر مکہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی سعادت نصیب کر دی جاتی ہے تو ہمارا شہر مکہ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. ہمارے نبی تو اپنی زندگی کے 53 سال شہر مکہ میں گزارے تھے. جب ہجرت فرمانے لگے تو فرمایا کعبہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. اگر یہ لوگ کفار مکہ جانے پر مجبور نہ کر دیں تو تجھ کو چھوڑ کے نہ جاؤں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ سے اپنی محبت کا اظہار فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں علی میرے پاس لوگوں کی مانتے ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کر لو، میرے بستر پر سو جاؤ، صبح ہوتے لوگوں کو ان کی مانتے واپس کر دینا، تم بھی مدینہ منورہ کی طرف آ جانا. جب اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ کفار مکہ گھر کا حصار باندھے کھڑے ہیں، کفار مکہ گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں کہ معاذ اللہ کب اللہ کے نبی نکلے ان کو شہید کر دیں، کب اللہ کے رسول نکلے ان کو شہید کر دیں. وہ بٹکے ہوئے لوگ، وہ کفار مکہ جو معاذ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن ہو کر گھر کا حصار باندھے کھڑے تھے، قربان جو اپنے نبی کی شان پر. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ان کفار مکہ کو دیکھا، وہاں سے کچھ خاک اٹھائی، سورۃ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے ان کفار مکہ کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے اللہ کے نبی ان کے اندر سے چلے آئے اور ان کو پتا تھا
فارے مکہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کے نبی تو ہمارے ہی سروں میں خاک ڈال دی، انہی کے اندر سے چلے گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے سروں کو خاک آلود کرتے ہوئے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل ثور کی طرف روانہ ہوئے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں تو کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب چلتے ہیں تو کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہیں کفار مکہ آگے سے وار نہ کر دیں تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب خدشہ ہوتا ہے پیچھے سے وار نہ کر دیں پیچھے آ جاتا ہوں، جب خدشہ ہوتا ہے دائیں جانب سے وار نہ کر دیں دائیں جانب آ جاتا ہوں، اور جب خدشہ ہوتا ہے کہیں بائیں جانب سے وار نہ کر دیں تو بائیں جانب آ جاتا ہوں۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ اگر معاذ اللہ کفار مکہ آپ پر وار کریں تو پہلا وار ابوبکر صدیق کو لگے، پہلا وار ابوبکر صدیق کو لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر محبت فرماتے تھے۔ آپ کے ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے اور غار ثور میں یا رہا جبل ثور پہاڑ ہمارے قریب آ چکا ہے۔ اس پہاڑ کی بلندی ہے تقریباً 5413 فٹ۔ کتنی بلندی ہے؟ 5413 فٹ اس کی بلندی۔ آج اس پہاڑ کے اوپر جا کر نیچے آنے کے لیے ایک حاجی کو کم سے کم 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ آج کی ہماری کافی زیارتیں ہیں، اس لیے ہم پہاڑ کے اوپر تو نہیں جا پائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس میں ہماری گاڑی پہاڑ کے دامن پہ کھڑی ہوگی، ہم سب حاجی ایک ساتھ گاڑی سے نیچے اتریں گے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، مل کر پہاڑ کا دیدار کریں گے، مل کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگیں گے، پھر اپنے اگلی زیارت کے انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ جہاں پر بھی گاڑی سے نیچے اترنا ہے سب سے پہلے گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا ہے، پھر اپنے ساتھ کو خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے میں 50 سال مجھے یاد نہیں رکھ پاتا، آپ نے خیال رکھنا کوئی حاجی ہمارا گھومنا ہو، کہیں پر ایک حاجی گم ہوگا سب کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ پھر اپنے گروپ کے ساتھ رہنا، جب واپس گاڑی میں لوٹنا ہے نا تو جن جن سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ان سیٹوں کو دیکھ لیں اچھی طرح، واپس گاڑی میں آ کر انہی سیٹوں پر بیٹھنا، سیٹ چینج نہیں کرنی کسی حاجی نے بھی۔ یہ وہی جبل ثور پہاڑ ہے جس کے اوپر غار ثور، وہ غار ثور کا مقام جہاں پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تو مکری نے جالا تانا تھا، کبوتری ڈنڈے دیے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں جتنے بھی کبوتر یہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں، اللہ نے ان میں برکت دی ہے۔ اور یہاں بہت سے لوگ یہاں دانا ڈالتے ہیں، کوشش کریں جہاں پر بھی جائیں ان کو دانا ڈالیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ ہم تو مانگ سکتے ہیں، یہ مانگ نہیں سکتے ہیں کہ رزق ہمارے ساتھ مشروط ہے، تو بہترین صدقہ بھی ہے۔ کوئی صدقہ دینے کے لیے نہ ملے تو پرندوں کو دانا ڈال دیں، پرندوں کو یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے الحمدللہ گاڑی کے اندر بھی دانا موجود ہے، جو حاجی کوئی لینا چاہے ایک پیکٹ 5 ریال کا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ نیچے تو پیسے بے شک بعد میں آپ دے دیجیے گا، آپ زیارت بھی اتریں گے، آپ لے کے جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم وہاں پہ زیارت کریں گے، دعا کریں گے مل کر انشاءاللہ سے، جب پھر پرندوں کو دانا ڈالیں گے واپس اپنی گاڑی میں انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں۔ کوشش کریں کچھ تھوڑا سا یہاں ڈالیں، تھوڑا سا آگے کے لیے ڈالیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا مسجد نمرہ پہ لے کے جانے گے نا گاڑی، ویسے گاڑی جاتی نہیں ہے نمرہ پہ، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مسجد نمرہ پہ جو ہے ہماری گاڑی جائے نا، تو وہاں پہ انشاءاللہ پرندے ہوں گے، کوشش کریں تھوڑا یہاں ڈالیں تھوڑا وہاں ڈالیں، دونوں جگہوں کی یہ بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ثور، اور اس کے اوپر جو غار ہے اس غار کا نام ہے غار ثور۔ وہ غار ثور کا مقام کہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اس پہاڑ جبل ثور کے دامن میں تشریف لاتے ہیں، دامن سے مراد جیسے آج ہم پہاڑ کے نیچے پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر پہاڑ کا دیدار کر رہے ہیں، کھڑا ہونا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ جبل ثور کے دامن میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھتے ہیں، جس کی بلندی میں نے عرض کی 5413 فٹ ہے، جب پہاڑ کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے، اگر آپ اس پہاڑ پر چڑھیں گے تو آپ کے مبارک نرم و نازک قدم جو ہیں یہ زخمی ہو جائیں گے، کیوں نہ کسی سواری کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اس وقت سواری کا کہاں سے انتظام کرو گے، سواری کو
कहाँ से लेकर आओगे? रात का पिछला पहर था, कुफ़ारे मक्का पीछे लगे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, आका नहीं, आपके कदम जख्मी हो जाएंगे, हम किसी सवारी का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर बताओ कहाँ से सवारी को लेकर आओगे, सवारी का कहाँ से इंतज़ाम करोगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इश्क देखिए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आकर बैठ गए और अर्ज करते हैं, आका सवारी मौजूद है। अर्ज करते हैं, आका सवारी मौजूद है, आप मेरे कंधों पर तशरीफ ले आइए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठाते हुए, अपने पाँव के पंजों के बल चलते हुए 5000 लेकर चले गए। आज अकेले हाजी का इस पहाड़ के ऊपर जाना मुश्किल है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का इश्क देखिए कि अल्लाह के महबूब को कंधों पे उठाया हुआ है, पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं लगने दिया कि कहीं पाँव के निशान ज़मीन पर लग ना जाए। जिसको देखकर कुफ़ारे मक्का पीछे चले आए, अपने पाँव की उंगलियों के बाल चलते हुए 5413 फीट की बुलंदी पर लेकर चले गए। ये वही जबल सोर पहाड़ है, इसके ऊपर वही गार सोर का मुकाम है, जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त तकरीबन 3 दिन 3 रातों का क़याम फरमाया। कितना क़याम किया? 3 दिन 3 रातों का क़याम फरमाया। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर क़याम फरमाए तो इस गार पर मकड़ी ने जाला तान लिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब कुफ़ारे मक्का को ये पता चला कि अल्लाह के नबी तो हमारे ही सरों में खाक डालते हुए हम ही के अंदर से चले गए हैं, तो उनको ढूंढते हुए तलाश करते हुए जब कुफ़ारे मक्का इस पहाड़ पर इस गार के सामने पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफ़ारे मक्का को देखते हैं और गमज़दा हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन मक्का हमारे इतने नज़दीक आ चुके हैं, इतने करीब आ चुके हैं कि अगर ये अपने कदमों की तरफ देखें, यानी नीचे की तरफ देखें, ये तो हमें देख लेंगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाते हुए फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर सिद्दीक गम न खा, अबू बकर सिद्दीक गम न खा, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। और कुफ़ारे मक्का इस गार को छोड़कर चले गए। प्यारे प्यारे ज़ायदे किराम, आज हम गुनाहगारों के नसीब देखिए, आज हम सियाहगारों के नसीब देखिए कि रब्बे काबा ने हमको हज़ारों में से नहीं, हमको लाखों में से नहीं, हमको करोड़ों में से चुना है, हमको दूर दूर से बुलाया है। आज शहर मक्का में बुलाकर काबा मुशर्रफा के दीदार करने का शरफ नसीब फरमाया है। और आज मेरे रब की शान देखिए कि हमको जीती जागती आंखों से उस पहाड़ का दीदार नसीब हो रहा है, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त तशरीफ लेकर आए थे। प्यारे प्यारे ज़ायदे किराम, याद रखिए ये जबल सोर पहाड़ मक्का के आम पहाड़ों की तरह एक पहाड़ था, लेकिन आज अल्लाह पाक ने इसको अज़मतें, इसको रिफ़ाअतें, इसको शानें इसलिए अता फरमाई कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। इस पहाड़ ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे का दीदार किया है, आपकी मुबारक सोहबतों को लूटा है। और आज अल्लाह पाक ने इस पहाड़ को इतनी अज़मतें, इतनी शानें अता फरमाई कि पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग इस पहाड़ का दीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें निस्बत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और उसी निस्बत की वजह से आज हम भी जबल सोर पहाड़ के दामन में खड़े जबल सोर पहाड़ का दीदार कर रहे हैं। प्यारे प्यारे ज़ायदे किराम, जबल सोर का दामन है, हज़रत हरम का हिस्सा है, अल्लाह की रहमतों के नज़ूल होने की जगह है, दुआएं कबूल होने की जगह है। सभी दुआ के लिए हाथ उठाएं, हम मिलकर अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं। प्यारे प्यारे ज़ायदे किराम, जब भी और जहाँ भी दुआ मांगने का मौका मिले तो हो सके तो रो रो कर गिरा कर अपने रब की बारगाह से दुआ मांगे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी आँख से खौफ खुदा की वजह से या अपने गुनाहों पर नदामत की वजह से मक्खी के पर बराबर भी पानी निकल आया ना, अल्लाह पाक उसको बख्श देता है। और यकीन माने कि आज हम उन मुकामात पर मौजूद हैं कि जहाँ दुआएं रातें होती नहीं है। तो आइए मिलकर अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगने का शरफ हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ मालिक व मौलाए पाक परवरदिगार अज़्ज़ तेरे फज़ल से, तेरे करम से शहर मक्का में आए हुए हैं। मालिक व मौला इस काबिल तो नहीं थे कि शहर मक्का में आप आते,
اہلی کو مولا ہماری اوقات تو نہیں تھی کہ ہم کعبہ کا دیدار کر پاتے، اہلی کو مولا ہمارے نامہ اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ ہم عمروں کا شرف حاصل کر سکتے، مولا تیرے کرم سے شہر مکہ میں بلائے گئے ہیں، ہم نے سن رکھا یہاں پر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، بخشش کے دروازے بانٹے جاتے ہیں، اہلی کو مولا ہم بھی بہت ہی گناہگار گناہگار ہیں، ہمارے رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہماری زندگیاں تیری نافرمانی کرتے ہوئے گزر رہی ہیں، اہلی کو مولا اپنے نامہ اعمال کی طرف دور دور تک دیکھتے تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی، اہلی کو مولا تیری یہ گناہگار بندے، تیرے یہ نافرمان بندے آج اپنے گناہوں پر ندامت کیے ہوئے اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں اس امید پر کھڑے ہیں کہ مولا تو بہت ہی بخشنے والی ذات ہے، تو بہت ہی معاف کرنے والی ذات ہے، اہلی کو مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، یا رب کریم تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا، اہلی کو مولا تو نہ بخشے گا تو ہمیں کون بخشے گا، یا رب کریم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے جا کر مانگے، اہلی کو مولا ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک فرما دے، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر فرما دے، ہمیں نیکوں میں شمار فرما دے، ہمیں صالحین میں شمار فرما دے، ہمیں صابرین میں شمار فرما لے، ہمیں صدیقین میں شمار فرما لے، مالک مولا ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، ایسا نمازی بنا کہ زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، اہلی کو مولا تیرے کرم سے کعبہ کا دیدار کیا ہے قبول فرما، کعبہ کا طواف کیا ہے قبول فرما، ہمارے عمروں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، مالک مولا ہم سب کو اسی سال حج پر بلا کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب فرما دے، اہلی کو مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، حاضرین میں جو بیمار آئے ہیں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے، مالک مولا جن کے اولاد نہیں ہے لوگ ان کو طرح طرح کے دعوے دیتے ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ان کی خالی جھولے کو نرینہ اولاد سے بھر دے، ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دے، مالک مولا جن کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو فرما بردار کر دے، جن کی اولادیں نشے پر لگی ان کو نشے سے نجات دے، جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھے رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے عطا فرما، مالک مولا جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت زندگی تندرستی عافیت والی بال والی نصیب فرما، ان کا سایہ ان کی اولادوں پر قائم و دائم فرما، مالک مولا جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت فرما چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فروش نصیب فرما دے، مالک مولا حاضرین کے دل میں جیسی بھی دعا ہے جیسی بھی تمنا ہے ظاہر کرنے والی ہے یا ظاہر کرنے والی نہیں ہے تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، مالک مولا سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے، مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مالک مولا فلسطین کے ہمارے بہن بھائی ہمارے بچوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، مالک مولا فلسطین کے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرما، مالک مولا اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما، مالک مولا ہر مسلمان کی خیر فرما، ہر مسلمان کے گھر بار کی خیر فرما، ہر مسلمان کی زندابروں کی حفاظت فرما، یا رب کریم زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، مولا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، مالک مولا ہم تجھ سے جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر، جو بہتر نہیں ہے اس کو بہتر بنا کر عطا فرما دے، جب دم آخری ہو یا اللہ عز و جل نگاہوں میں ہو جلوہ محبوب، سامنے حکومت حضرا، مدفن ہو جنت البقی، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین بجاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصویر لینا چاہتے لے لے پھر ڈالو
ادھر دیکھو فاروق بھائی. جس سے ہم کو جبل سور کا دیدار کرنا اپنی پاک پرت میں دعا مانگنے کے شرف نصیب فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہماری سازش حاضری کو جبل سور کا دیدار کرنے کو اور ہماری مانگی دعاؤں کو پاک قبول منظور فرمائے. امین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے دیدار کیا ہے جبل جتنے حاجی اتنی آواز نہیں. ابھی ہم نے دیدار کیا جبل سور کا. ماشاء اللہ غار سور والے پہاڑ کے اس کا نا کچھ واقعہ باقی تھا. آئیے میں عرض کرتا چلوں. جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاؤں کے پنجوں کے بال چلتے ہوئے 5413 فٹ کی بلندی پر لے کر چلے گئے نا, تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کی صفائی فرمانے لگے. غار کو صاف کرنے لگے. اس غار کے اندر کچھ سوراخ تھے, کچھ ملے, ان کو بند کرنا شروع کر دیا. ایک سوراخ باقی بچا, اس کے لیے کپڑا باقی نہ رہا, تو اپنی مبارک ایڑی کو اس پر رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر اللہ کے نبی کو ایسا نہ پہنچا دے, اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے سب سوراخوں کو بند کر دیا, جو سوراخ بچا ایڑی کو رکھ دیا, اللہ کے نبی کو غار کے اندر بلا لیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے سو گئے, آرام فرمانے لگے. بتایا جاتا ہے کہ اس غار کے اندر سانپ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کرنے کے لیے قیام کے بیٹھا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے, اللہ کے رسول آئیں گے, آخر الزمان آئیں گے, نورانی چہرے والے آقا آئیں گے, ان کے نورانی چہرے کا دیدار کروں گا. جب اللہ کے نبی غار کے اندر آ گئے, جب رحمت للعالمین غار کے اندر آ گئے, جب شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے سو گئے, آرام فرمانے لگے, تو وہ سانپ ان سوراخوں سے باہر آنے کے لیے تڑپنے لگا, ان بلوں سے باہر آنے کے لیے ترسنے لگا. سبھی سوراخوں کے پاس گیا, سوراخوں کو بند پایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کے نیچے آ گیا. راوی لکھتے ہیں کہ سانپ نے 7 سے 3 بار ٹھوکر لگائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ اپنی ایڑی کو نہ ہٹایا بلکہ مزید مضبوط کر لیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر اللہ کے نبی کو ایسا نہ پہنچا دے, اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دے. راوی لکھتے ہیں کہ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا, بار بار ڈستا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے. جب سانپ کا زہر جسم کے اندر سرایت کر گیا, جب تکلیف حد سے بڑھ گئی, تو مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے, جب ان کے مبارک نورانی چہرے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے, تو اللہ کے نبی کی جا کھل گئی. اٹھ کے دیکھا دارے یار رو رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. فرمایا ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ تو ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا جب ہم غار پہ آئے, آقا میں نے غار کی صفائی کی, آقا غار کے اندر کی سوراخ تھے ان کو بند کیا, ایک سوراخ بچا اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ کوئی موذی جانور نکل کر آقا آپ کو ایذا نہ پہنچا دے. آقا کسی موذی جانور نے مجھ کو ڈس لیا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لو. ایڑی کو ہٹایا, وہاں سے صاف نمودار ہوا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا دیدار کرنے لگا. جس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا ہوا تھا, ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن لگایا. میرے نبی کے لعاب دہن لگنے کی دیر تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے.
اس کو اللہ کی رحمت سے شفا مل گئی. لعاب تھوک کو بولا جاتا ہے. ہمارا تھوک تو تھوک ہے لیکن ہمارے نبی کا تھوک تھوک نہیں بلکہ لعاب دہن ہے, شفا والا تھوک ہے. جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب بس ہوا تو آپ کے جسم سے سانس کا زہر ختم ہو گیا, صحت یا بخت درست ہو گئے. یہ جگہ جو گزرے جگہ کا نام عزیز کیا. الٹے ہاتھ سے دیکھیں جتنی بلڈنگیں دکھ رہی ہیں سب عزیز ہے کہ حاجی والے حاجی جہاں پر رکتے ہیں. اور رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ میں بڑی خوبصورت مسجد گزری ہے, مسجد الراجی. یہاں پر بینک جو بینک کا نام بینک الراجی اس کی تعمیر کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جب اس کی تعمیرات کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو حج پر آنے والے حاجی یہاں رکے. سارا عزیزیہ ہے. حاجی جو گورنمنٹ سے پیکج لے کر آتے ہیں نا حج پر, ان حاجی کو جو رہائشیں دی جاتی ہیں, ہوٹل دیے جاتے ہیں نا, وہ عزیزیہ میں دیے جو سارا عزیزیہ گزرا ہے. یہ الٹے ہاتھ میں بھی اور سیدھے ہاتھ میں دونوں پر بھی عزیزیہ ہے جہاں حاجی رکتے ہیں. تو پیارے پیارے زائرین اکرام, جبل سور کا واقعہ عرض کر رہا تھا. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل سور پر غار سور کے اندر کیا فرمایا کہ اس وقت حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 11 سے 12 برس کی عمر تھی. 11 سے 12 برس عمر تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی عمر تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی, آپ کی بیٹی تھی. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل سور پر غار سور کے اندر کیا فرمایا تو حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کھانا لے کر جبل سور پر غار سور پر تشریف لے جاتی. جب ایک دن کھانا لے کر گھر سے نکلنے لگی نا تو دل میں خیال آیا کہ باہر دیکھوں کہیں کفار مکہ تو نہیں گھوم رہے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب دروازہ کھولا نا تو ابو جہل مشرکین مکہ کے ساتھ گلیوں میں گھوم رہا تھا. جب اس نے دیکھا اسماء نے دروازہ کھولا ہے تو وہ لبا کر اسماء کی طرف آیا, سوال کرنے لگا, پوچھنے لگا تیرے ابا اور آخری نبی کہاں گئے ہیں. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی اس کو کیا جواب دوں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں پر تشریف لے گئے ہیں. جب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑی ہوئی تھی, بتایا جاتا ہے کہ عرب کے لوگوں میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. عرب کے لوگ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, لیکن اس ملعون ابو جہل نے معاذ اللہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ آپ زمین پر جا گری. لیکن عشق کا عالم دیکھیے کہ یہ نہ بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے ہیں. جب ابو جہل چلا گیا, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے اندر تشریف لے گئی. جب کھانا لے کر گھر سے نکلنے لگی نا تو کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی, کوئی کپڑا ہی نہ ملا. تو اپنے سر کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر لیے, ایک ٹکڑے میں کھانا باندھا, ایک ٹکڑا سر پر لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا سر پر جو کپڑا ہے, جس کپڑے میں کھانا باندھا ہے, دونوں ایک ہیں. فرمایا اسماء یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے آقا جب کھانا لے کر گھر سے نکلنے لگی تو کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی, کوئی کپڑا نہ ملا, تو اپنے سر کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر لیے, ایک ٹکڑے میں کھانا باندھا, ایک ٹکڑا سر پر لیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ابوبکر صدیق تم اور تمہارے اہل خانہ گھر والے مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کا بدلہ کیسے ادا کروں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اسماء قیامت کے دن جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں میں دوپٹے بانٹ رہی ہوں گی تو میں حکم کروں گا کہ اسماء کو 2 دوپٹے دیے جائیں. میں حکم کروں گا کہ اسماء کو 2 دوپٹے دیے جائیں. تو 2 دوپٹوں والی کا لقب ہے, 2 دوپٹوں والی. تمام جنتی عورتوں میں 1 دوپٹہ دیا جائے گا, لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 دوپٹے عطا کیے تھے. جبل سور پر غار سور میں کھانا پہنچانے کی اجرت ان کو عطا ہوگی. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی پہاڑ جبل سور کا دیدار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پیارے پیارے زائرین اکرام یاد رکھیے یہاں پر امیر و کبیر لوگ نہیں آتے ہیں, یہاں پر پیسے والے نہیں آتے ہیں, یہاں پر بادشاہ وزیر نہیں بلائے جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کعبہ کا دیدار کرنے میں تڑپ رہے ہیں, راتوں کو روتے ہیں, دنوں میں روتے ہیں کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے, مگر کعبہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رو کر اپنی آنکھوں کی نظر ختم کر چکے ہیں, کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے مگر کعبہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لیے بیٹھے ہیں, کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے مگر کعبہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. بہت سے
لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینوں میں کعبہ کے دیدار کی حسرت کو چھپائے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے مگر کعبہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جدہ سے آئے واپس لوٹ جاتے ہیں. کعبہ کا دیدار نصیب ہو جائے مگر کعبہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا. ارے کعبہ کا دیدار ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. کعبہ کا دیدار تو ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندے پر 100 بار رحمت کی نگاہ فرماتا ہے, جب رب کعبہ اپنے بندے کو 100 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس وقت اس کو حج کعبہ کے دیدار کا شرف نصیب ہوتا ہے. پیارے میرے صاحب کرام, اگر یہاں پر امیر و کبیر لوگ آتے ہیں, اگر یہاں پیسے والے آتے ہیں, اگر یہاں بادشاہ وزیر بلائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے وہ غریب غربا بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس دولت نظر ہوتا ہے. اللہ ان کو بھی اپنے کرم سے بلاتا ہے, کعبہ کا دیدار عطا فرماتا ہے, عمروں کی سعادتوں سے نوازتا ہے, حاجی کا شرف عطا فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو چھپاؤ گے. اور ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے, کس کس احسان کا بدلہ دیں گے. یقین مانے پر رب کا شکر ادا کرنے کا. کورونا کے بعد جو حج ہوا تھا, کورونا کے بعد اس حج میں نا بہت بڑے ایک بات بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کورونا آنے سے پہلے لوگوں نے نا پاسپورٹ پیسے جمع کروائے. کس لیے؟ کہتے یہ تو کسی کو پتہ ہی تھا کورونا بھی آنا ہے. کہتے 2 سال کورونا آ گیا, پھر 2 سال حج ہوا ہی نہیں, 2 سال تو حج ہوا جا رہا کورونا میں. 2 سال کے بعد جب حج کھلا نا, جن جن نے پاسپورٹ پیسے جمع کروائے ہوئے تھے ہم نے ان کے گھروں میں رابطہ کیا. وہ کہا کہ الحمدللہ اس سال حج کھل چکے, آپ تیاری کریں چلا حج پر چلتے ہیں. گروپ لیڈر کہتے ہیں کہ ہم جب ایک گھر میں کال کیا تو آپ سے بچہ فون اٹھتا تھا. ہم نے بولا بیٹا آپ کے اپنی اپنی میں قوالی چاہیے دونوں کو پاسپورٹ پیسے جمع کرنا ہے حج کے لیے. الحمدللہ اس سال حج کھل چکا, آپ تیاری کریں چلا حج پر چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ گروپ لیڈر کہتے ہیں کہ وہ بچہ جواب تو بچہ ہمیں آگے سے جواب کیا دیتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ امی ابو تو دونوں ہی کورونا میں فوت ہو گئے. امی ابو تو دونوں ہی کورونا میں فوت ہو گئے, لیکن پاسپورٹ بھی جمع تھے, پیسے بھی جمع تھے, دل میں کعبہ کے دیدار کی حسرت بھی تھی, عرفات مزدلفہ مینا میں قیام کرنے کی چاہت بھی سینوں میں موجود تھی. لیکن کیا تھا, ان کے مقدر میں شہر مکہ میں آنا نہیں لکھا ہوا تھا, ان کے نصیب میں حج کا شرف نہیں تھا. وہ یہ حسرت اپنے سینوں میں لیے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے مگر شہر مکہ میں آنے کا شرف نصیب نہ ہوا. اور آج اپنے مقدر تو دیکھیے, آج اپنے نصیب تو دیکھیے, رب کعبہ نے لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر بلایا ہے. کن الفاظ سے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے. یقین مانے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں, لیکن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساعت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے. مولا تیرا شکر ہے, تیرے کرم سے شہر مکہ میں بلائے گئے ہیں. اپنے رائٹ ہینڈ سے ہاتھ میں دیکھیں, یہ بلڈنگ جو شروع ہو چکی ہے نا, یہ جامعہ ام القرآن یونیورسٹی گزر رہی ہے. جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو, ام القرآن اس کا نام ہے. مکہ کی انٹرنیشنل یونیورسٹی, پوری دنیا سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر. بہت وسیع رقبے پر یہ یونیورسٹی پھیلی ہے. دل و دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا سے بچے پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے مکہ کی, جامعہ ام القرآن کا نام ہے. ابھی میدان عرفات کا میدان ہمارے قریب آ رہا ہے. وہ میدان عرفات کا میدان جہاں آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ عرفات کا میدان جہاں حج کا قیام کیا جاتا ہے. وہ عرفات کا میدان جہاں حج کا قیام کرنے سے حج کو قبول کیا جاتا ہے. وہ عرفات کا میدان جہاں حج کا قیام کرنے والوں کو اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے. وہ میدان عرفات کا میدان جس کی طرف حجاج کرم اللہ کی شاد میں ڈوبے ہوئے, اللہ کی محبت میں گم, ایک ہی صدا کو بلند کیے ہوئے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگاتے ہوئے میدان عرفات میں آتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اشک بار آنکھوں سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, جہاں پر دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. اور پیار پر زائد اکرام یاد رکھیے, یہ میدان عرفات کا میدان وہی میدان ہوگا جہاں پر حشر کا دن لگایا جائے گا, جہاں پر قیامت کا دن لگایا جائے گا. ملک شام کی زمین کو عرفات کے ساتھ ملا دیا جائے گا. جب سوا نیزے پر سورج کی آگ ہوگی, تانبے کی دہکتی زمین ہوگی, لوگوں کو ننگے پاؤں اس دہکتی زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا. جب کوئی اللہ کا عذاب برداشت کرنے والا نہ ہوگا, کوئی اللہ کا قہر برداشت کرنے والا نہ ہوگا. وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا, نامہ اعمال پوچھے جانے والا دن ہوگا. جب ہم سے نامہ اعمال پوچھے جائیں گے, اگر اس محشر والے دن ہم سے نامہ اعمال پوچھ لیے گئے تو واللہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے. یہ عدل کرے نہ تھا کر کبن,
مولا اونچیاں شانہ والے فضل کرے عطا بخشے جاسن میرے جیبوں کالے اگر اس حشر والے دن عدل و انصاف ہونا شروع ہو گیا اگر اس حشر والے دن حساب و کتاب ہونا شروع ہو گیا تو یقین ماننے بڑی بڑی شانوں والے پکڑ لیے جائیں گے راتوں کو سجدہ ریز ہونے والے پکڑ لیے جائیں گے عبادتیں اور ثقافتیں کرنے والے پکڑ لیے جائیں گے اگر میرے رب کا کرم ہونا شروع ہو گیا اگر میرے رب کا فضل ہونا شروع ہو گیا تو میرے جیسے گنہگار بخش دیے جائیں گے ارے آج اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے ہم شکر مقصد کریے ہیں ہمارے بالکل سامنے میں جانے والا وقت ملان ہے ہمارے وائٹ ہٹوں سے دیہات میں یلو کلر کا پیلے کلر کا بورڈ ہمارے قریب آ رہا ہے اس کے اوپر ایک لکھا رفاظ عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے اس طرح کے بورڈ میں عرفات کے چاروں طرف لگے جس طرف بھی حاجی آئیں گے نا یہ پیلے کلر کا بورڈ دکھ رہا ہے جس کے اوپر لکھا رفاظ آج پر آنے والے ہر حاجی کا اس بورڈ کو کراس کرنا ضروری ہے اگر بھی حاجی حج پر آیا لیکن اس بورڈ کو کراس نہ کر پایا کسی بھی وجہ سے واپس لوٹ گیا خدا حاجی کا چلا کیونکہ حج کے لیے عرفات کا قیام یہ فرض بھی ہے اور رکن اعظم بھی ابھی ہم عرفات میں داخل نہیں ہوئے لیکن چند ہی لمحوں میں عرفات میں داخل ہونے والے ہیں رائٹ ہینڈ سے یہاں سے یہ عرفات سٹارٹ ہے یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے حج پر حاجی کو اس کو کراس کرنا ضروری ہے آپ کے سیدھے ہاتھ میں فریم نظر آئیں گے لوہے کے بنے ہوئے نا آپ کو یہ خیمے ہیں جن میں حج پر حاجی رکتے ہیں خیموں میں سیدھے ہاتھ میں 22 کلومیٹر آپ ہمارے قریب تر قریب میدان عرفات کا میدان گزر رہا ہے وہ میدان عرفات کا میدان جہاں آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آج دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے آج گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے آج بخشش کے پروانے بانٹے جاتے ہیں اور وہی میدان عرفات کا میدان جہاں پر حشر کا دن ہوگا جہاں پر قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا ثانی نہ ہوگا ایک ہی دن 50,000 سالہ دن ہوگا جب عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا آئیے میں آپ کو کعبہ کا فضائل سناتا ہوں اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتا ہوں اپنی خوش نصیبی سناتا ہوں کہ ہم کس قدر نصیب والے ہیں جب میدان عرفات میں حشر کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ سے 7 لاکھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا جائے گا ان کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں ہوں گی فرمایا جائے گا جاؤ کعبہ کو سونے کی زنجیروں سے باندھو محشر کے میدان میں لے آؤ 7 لاکھ فرشتے زمین پر آئیں گے کعبہ کو سونے کی زنجیروں سے باندھیں گے کہیں گے کعبہ چل ہم تجھ کو محشر میں لے کر چلیں گے تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلتا جب تک میری دعا کو پورا نہ کر دیا جائے جب تک میری دعا کو قبول نہ کر دیا جائے تو فضائے آسمانی سے فرشتہ یہ ندا کرے گا کعبہ مانگ کے مانگنا چاہتا ہے تجھ کو دیا جائے گا تیری دعا کیا ہے اس کو قبول کیا جائے گا ارے قربان جو اپنے رب کے کرم پر قربان جو اپنے رب کے فضل پر کہ جس نے ہم گنہگاروں کو شہر مکہ میں بلا کر کعبہ مشرفہ کے دیدار کی شرف کا نصیب فرمایا ہے کعبہ کہے گا مالک و مولا ان لوگوں کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے جو دور سے چلتے ہوئے خاک آلود ہوتے ہوئے میرا دیدار کرنے کے لیے آئے تو رب کائنات ارشاد فرمائیں گے رب کعبہ یہ ارشاد فرمائیں گے کعبہ جا ہم نے ان لوگوں کے حق میں تیری شفاعت کو قبول فرما لیا ارے وہ خوش نصیب کون ہے وہ ہمیں تھا جن کو دور دور سے بلایا گیا ہے کعبہ مشرفہ کے دیدار کی شرف نصیب کیا گیا ہے کعبہ کہے گا مولا ان کو بخش دے جنہوں نے میرا دیدار کیا ہے تو رب کعبہ فرمائے کہ جا کعبہ بخش دیا جنہوں نے تیرا دیدار کیا اگر اب بھی ہم یہ کہیں کہ ہم پیسہ لگا کر ہے تو غلط ہے اگر اب بھی ہم یہ کہیں کہ ہم صحت تندرستی کی وجہ سے بلائے گئے تو غلط ہے اگر اب بھی ہم یہ کہیں کہ ہم عزت و شان و شوکت کی وجہ سے بلائے گئے ہیں تو غلط ہے کیونکہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء عزت و ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم کو لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر بلانے والی ذات اللہ کی ہے ہم کو کعبہ کا دیدار نصیب کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہم کو عمروں کے شرف سے نوازنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہمارے عمروں کو قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم نے کیا کیا غور کرنے کے بعد سوچے کہ ہم نے کیا کیا حاجی جب یہاں پر آتے ہیں گلا شکوا کرتے ہیں گلا شکوا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی لاکھوں روپے دیں کیا کہتے ہیں ہم تو لاکھوں روپے دیں گے ہمیں تو موجود اچھا نہیں دیا گیا ہم تو لاکھوں روپے دے کر آئے ہیں ہمیں کھانا ٹیسٹ اچھا کھانے نہیں دیا گیا ہم تو لاکھوں روپے دے کر آئے ہیں ہمیں کہیں ٹرانسپورٹ اچھی نہیں دی گئی ارے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے دے کر آئے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہم تو اپنے رب کے فضل و کرم سے بلایا جائے ہیں جب ہم اسلامی تھے جب شہر مکہ میں آ پاتے کہ ہماری اوقات تھی ہم کعبہ کا دیدار کر پاتے کہ ہمارے نامے ہمارے ایسے تھے ہم لوگوں کا شرف حاصل کر سکتے ارے ہمارے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ میرا بندہ تو گنہگار ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بندہ تو میرا ہی نافرمان ہے اپنے فضل و کرم کا نظام کرنا لاکھوں کروڑوں
यहाँ बसें आती हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राइवर साहब अच्छे मैंने रिक्वेस्ट की वो मान के इंशाल्लाह अभी हम मस्जिद इमरान पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैदान अरफात के अंदर आपसे सभी कहते हैं ये है मैदान अरफात का जिसके अंदर अभी सभी कहते हैं हाज पर हाजी आते हैं उनका हाजी था कि वो इस हाज पर यहाँ पर नहीं आए उनका भी हाज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जिस रब ने आज हमको बुलाया है इंशाल्लाह वो हाज पर भी बुलाएगा इंशाल्लाह मस्जिद नमरा पर जब रहमत पर देखिए ना सैकड़ों मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की स्पेशल रिक्वेस्ट की नमाज पढ़ा के हम नहीं भी नसीब अपने अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब अच्छे कुछ लम्हे हमें नसीब हुए जहाँ हाजी पर हाजी भी नहीं आ सकते वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा जिनका वुजू है तो रकात नफल शुक्राने के पड़ेगी वुजू नहीं है ज़ियारत करके और वापस गाड़ी में आ जाएंगे साथ में ख्याल रखेंगे एक ही जगह पर ग्रुप की सूरत आ जाएगी बट यार साहब ने मानसा शफकत की है तो हमारी शफकत ये होगी होने में वापस गाड़ी में लौट आएंगे इंशाल्लाह एक ही जगह पर जाइएगा बच्चों का ख्याल रखिएगा एक जगह पे आपको मस्जिद तो बात करेंगे मस्जिद में इसके सोते पे आप दो रकात नफल शुक्राने के पड़ेंगे जिनका वुजू है जिनका वुजू नहीं है पानी नहीं है पानी पूरा भी नहीं है वक्त भी ज़ाया होगा ज़ियारत भी रह जाएगी आपके पास पानी हो तो वुजू कर सकते हैं वरना यहाँ खरीद सकते हैं आप ठीक है वैसे पानी खरीद सकते हैं 2 रियाल की हैं तो 5 रियाल की 3 रियाल की है छोटी खरीद कर आप वुजू करना चाहें नो प्रॉब्लम आप खरीद सकते हैं अपना ज़ियारत करके दुआ करके वापस घर में आ जाएंगे वक्त का ख्याल करेंगे एक साथ जाएंगे एक साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह और नीचे उतरते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पहले दाया कदम नीचे उठाओगे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए क्योंकि अरफात है अरफात के सरजमीन बहुत ही अजीम और बाबरकत मैदान है इसकी फजीलत और अज़मत ये मुझे कोई हाजी का हाजी नहीं होता जो अरफात के अंदर नहीं आता उसी का हाजी होता है जो अरफात के अंदर आता है ये देखिए सहन खुले हुए ये सामने सहन में जाना है लेकिन रोड ध्यान से क्रॉस करना ठीक है गाड़ियाँ आ जा रही है ना ध्यान से रोड क्रॉस कीजिए सीधा वहाँ पे नंबर 20 से गाड़ी आ जाए तो बात ही घबरा है इस मस्जिद का कुछ हिस्सा उस वादी का है अरफा इसके लिए कहते हैं इसका कुछ हिस्सा बात के अंदर इसलिए अरफा भी कहते हैं और इब्राहिम आज के अहकाम उनको यहाँ पर सिखाए गए तो आदम अला नबी हज़रत इब्राहिम अला नबी की नवाइद इस्लाम को इसलिए मस्जिद इब्राहिम सारी चीजें मेरे को नहीं आता नहीं हम मैदान अरफात के अंदर आपके आगे आपके पेश आपके बच्चे हमारे देखते को बताओ करते हैं बहुत बढ़िया रहा अल्लाह तबारक व तआला हाज वाले दिन से मैदान में इस कदर बरकत अता फरमाता है इस कदर बरकत अता फरमाता है जितने भी हाजी आते हैं जब हाजी कम पड़ जाते हैं मैदान अरफात में मैदान कम नहीं पड़ता अरफात को बाद ही अता फरमाई जाती है और इसी मैदान के अंदर अभी हमारे करीब जानकारी जो है रहमत वाला पहाड़ वो पहाड़ जहाँ पर हज़रत आदम अला नबी की नवाइद इस्लाम और हमारे साहब को जब जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो हज़रत आदम अला नबी की नवाइद इस्लाम श्रीलंका में उतारेंगे हम वाला इस्लाम जद्दा में उतारेंगे रवायतों में तो 350 से 400 साल दोनों एक दूसरे से जुदा रहे अलग रहे जिनमें से 40 साल इस पहाड़ जितने रहमत के चक्कर काटे हैं एक दूसरे को तलाश करते रहे हैं ढूंढते रहे एक दूसरे की आवाज़ को सुनते थे लेकिन देख नहीं सकते जब दुनिया पर आए थे जन्नत से श्रीलंका में उतरे आदम अलैहिस्सलाम और कहता देख नहीं सकते थे सुन सकते थे नजर नहीं आता था फिर यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और मम्मा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर मुलाकात हुई अरफा के जमाने ना अरफा के मैदान बहुत पहचान रखे दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और इस मैदान का नाम रखा गया पहचान वाला मैदान अरफा का मैदान रवायत में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के खुतबे से आखिरी खुतबा कहते हैं इसी पहाड़ की रहमत के दामन में शाम को हमारा दीन यहाँ पर कंप्लीट हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँटनी थी जिसका नाम था कस्वा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए और अल्लाह की बारगाह से तकरीबन 3.5 से 4 घंटे मुसलसल दुआ करते रहे कितनी देर 3.5 से 4 घंटे मुसलसल दुआ मांगी है पहाड़ के दामन में कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर उलमा फरमाते हैं कि अफजल तरीन अमल ये है कि इस पहाड़ के दामन में अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगने अफजल अमल भी है और सुन्नत भी ये है कि इस पहाड़ के दामन में दुआ मांगे इसके ऊपर जाना ना तो जरूरी है ना ही सुन्नत है लेकिन फिर भी कोई हाजी जाना चाहे तो वक्त की पाबंदी में आएंगे ठीक है यहाँ वैसे गाड़ी वालों की तरफ से तो 20 मिनट का वक्त दिया जाता है आपके पास आधे घंटे से होता है बस गाड़ियाँ
अभी दूर खड़ी है ना, रश बहुत ज्यादा है, फिर कुछ काम चल रहा है हज का यहाँ पर, जिस वजह से रास्ते दूर तक बंद है। कोशिश करें खुद को मुशक्कत में ना डालें। उमरा भी करना ना, उमरा जरूरी है, पहाड़ की ज़ियारत करना है बस, ऊपर जाना जरूरी नहीं है। लेकिन शौक की वजह से आदमी ऊपर जाते हैं, देखते ना आज ऊपर गए होगा, फिर आज चले जाते हैं। खुद को बड़ा मुश्किल है रोकना, ये मुझे पता है। बाहर इतनी दूर से आए हैं, इतनी मेहनत के बाद आए हैं, बाद आज कहते हैं ऊपर नहीं जाएंगे तो करना क्या है। इसलिए रोकना तो मुश्किल है खुद को, मुझे मालूम है, हमारा शौक और शौक होता है, लेकिन सुन्नत नहीं है। फिर भी कोई जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, मक्का की पाबंदी कीजिएगा। जितना जल्दी आ जाएंगे उतना जल्दी हम बाकी ज़ियारतों पे चले जाएंगे, उतना जल्दी हम वापस घर में लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त की पाबंदी कीजिएगा, साथियों का ख्याल रखिएगा, बच्चों का खास ख्याल रखिएगा, बच्चों के हाथ नहीं छोड़े, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ लेकर जाएं, साथ लेकर वापस आए। एक हाजी भी गुम हुआ ना, एक हाजी, सब हाजियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो वक्त पूरा होने पर गाड़ी निकल जाएगी, इसलिए एहतियात कीजिएगा। बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारा तजर्बा है, अक्सर हाजी फिर छोड़ के जाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे, साथी के साथ लेकर जाएंगे, साथ लेकर वापस आएंगे, तो उसमें नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। काट रहेगा फोटो उसके साथ में। अरफात का मैदान जबल रहमत। भेजा मुझे व्हाट्सएप पर डाल दो, बाद में डाल दो। चलो ना जबल रहमत। वही जगह तो लोग यहाँ भी बना देंगे। बहुत बड़ा नहीं चाहिए। फजल करम और उसकी रहमत कि जिसने हमको मैदान अरफात में आला जब रहमत का दीदार कर अपनी पाक बारगाह में दुआ मांगने का शर्फ नसीब फरमाया है। दुआ करता हूं अल्लाह पाक में हाजिरी को रहमत का दीदार करने को और हमारी बाकी दुआ अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हमने दीदार किया है जबले रहमत। थक तो नहीं गया हाजी यार, इतना सफर करके थक तो जाते ही ना, पता आवाज नहीं आ रही ना। जबले रहमत माशाल्लाह, रहमत वाले पहाड़ का बताया जाता है कि हाजी वाले दिन इतने हाजी इस पहाड़ के ऊपर चले जाते, इतने हाजी इस पहाड़ के ऊपर चले जाते कि दूर खड़े इस पहाड़ को देखे ना तो ये वाइट कलर नजर आता है। हाजी वो कसरत चले जाते, लाखों हाजी इस मैदान में तशरीफ लाकर हज का क़याम करते हैं। हज का क़याम करने वाले
حج کا شرف عطا یا رب کر دے حج کا، کر دے حج کا. 6 مینار والی ہے، 6 مینار والی. کہ سارے کے سارے پل عرفات سے باہر ہیں. اب جو حاجی ان پلوں کے نیچے بیٹھیں گے شرط ہے، ضروری ہے کہ عرفات میں نہ گئے. اگر عرفات میں نہیں گئے ہوں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے لیے عرفات کا قیام یہ فرض ہے. سیدھے ہاتھ میں دیکھیں یہ بورڈ، یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے. عرفات سٹارٹ ہے. ابھی ہمارے پاس بھی عرفات سے باہر، پل بھی عرفات سے باہر. جو ان کے نیچے بیٹھیں گے اور عرفات میں نہیں گئے ہوں گے ان کا حج نہیں ہوگا. ابھی الحمدللہ میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کی طرف جانا ہمارے قریب آ رہی ہے. ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، پہلے پہلے ظاہر نہیں کرنا. الحمدللہ حج پر آنے والے حاجی اور عمرہ پر آنے والے حاجی جب آتے ہیں نا تو اپنے لیے، اپنے دوست احباب بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے نا تحائف کے طور پر کچھ نہ کچھ تبرکات یہاں سے خرید کر لے جاتے ہیں. تحفہ دینے کے لیے اپنے عزیز و بہن بھائی کو، رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ خرید کر لے جاتے ہیں. مکے مدینے سے نسبت سے جن میں 2-3 تبرک ہیں ہمارے پاس آ کے ہم سے وہاں پہ حاجی کے لیے لے آتے ہیں. جن میں ایک تبرک کا نام ہے سرمہ قسمت. قسمت یہ وہ سرمہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا. ویسے تو بہت سے سرمے جو آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن قسمت وہ سرمہ ہے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی فرمایا اور استعمال بھی فرمایا. نظر نیز ہوتی ہے، پھل کے نہیں ہوتی ہے، ہمارے نبی کی سنت ادا ہوتی ہے. ایک سنت زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک شہید کی فضیلت یہ کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو بخش دیا جاتا ہے. آپ زمزم اور عرق گلاب سے سرمے کو تیار کیا جاتا ہے. سرمہ اس پر میرے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ہے روغن بلسان. روغن کہتے ہیں تیل کو، بلسان ہے درخت کا نام. اور یہ درخت جو ہے نا یہ بدر کے مقام پر لگے ہیں، جہاں غزوہ بدر ہوئی نا، جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی. 313 صحابہ کے کشتہ ہوئے جن کی مدد کی گئی. جب صحابہ کو تلواروں سے کاٹ لگے نا تو وہاں دعائیں کی ضرورت نہیں، داخل نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میری ساتھ کے درختوں پر بات لگی. جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت پر چھڑی ماری، درختوں سے تیل نکلا جن کو صحابہ نے اپنے جسموں پر لگا. اللہ کی رحمت سے ان کو شفا مل گئی. آج بھی دعائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی حاجی اس کو حاصل کرتے ہیں دعائی کے طور پر نہیں، اپنے نبی کا معجزہ سمجھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا زیادہ ہوگی. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. صحابہ نے نا 70 بیماری پھر اس کا استعمال کیا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی. آج اس تیل کے اندر جوڑوں کے دردوں کے لیے، بواسیر کے لیے، جگر کے لیے، فالج کے لیے، دماغ کے لیے، جن کی اولاد نہیں ہے، بے اولادی کے لیے، جن کے پٹھے کمزور ہیں اس کی مضبوطی کے لیے، شوگر یعنی ڈائبٹیز کے لیے اس کے اندر شفا ہے. اور مرد و عورت کی کچھ روحیہ بیماری جو بیان نہیں جا سکتی اس کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اللہ سے جس بیماری کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے نا تبرک کے لیے اس کا شفا ملے گا. ایک کا استعمال ایک گلاس دودھ لیں گے، اس کو ہلکا سے گرم کریں گے، 2 ڈراپ 2 قطرے گلاس دودھ میں ڈال کر شام کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پورا دن ایک بار شام کو کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے تبرک کی نیت سے جس بیماری کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہے اتر عود اور جنت الفردوس، 2 خوشبو عود اور جنت الفردوس. خوشبو لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خوشبو لگائیں گے. جتنی انمول خوشبو لگائیں گے اس سے انسان کی عقل تیز ہوتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے. جس بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ذہنی طور پر کمزوروں کو خوشبو یعنی عطر استعمال کروانی چاہیے. یہ سنت بھی ہے، سنت پر ثواب بھی ملتا ہے اور عقل تیز ہوتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے. پرفیوم جو لگاتے ہیں نا پرفیوم یہ سنت نہیں ہے، عطر لگانا سنت ہے. لیکن عطر جو ہے یہ سنت ہے. اور عود جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ عطر ہے. غلاف کعبہ کو بھی لگایا جاتا ہے. عرب کے لوگ اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں. عود ہے یہ 2-3 خبروں کا چار اس وقت کو حاجی دینا چاہیے، چلاسی کر سکتے ہو. یہاں کو مسجد نمرہ فرنٹ میں ایسا رفات کے اندر نہیں ہے، وہاں سے باہر ہے. یہ روڈ جو جا رہا ہے نا پیلے کلر والا، سرخ اور پیلے کلر والا، یہ پیدل حاجی رفات پاتے ہیں. پیدل ہی یہاں سے مزدلفہ ہم بھی مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی ہمارے قریب آ رہی ہے نہر زبیدہ. زبیدہ بہت ہی نیک اور صالح خاتون تھی، عراق کی ملکہ. عراق کا بادشاہ گزرا خلیفہ ہارون الرشید بہت مشہور و معروف بادشاہ تھا. اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. زبیدہ جب حج پر آئے گا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے مہمان حج ادا کرنے والے عرفات کو جا رہے ہیں، مزدلفہ کو جا رہے ہیں، لیکن راستے میں اپنی جگہ پانی نہیں ہے. زبیدہ نے نیکی کا ارادہ کیا جس کو اس نے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، 12 صدیاں پہلے سے جو نیکی کی اس کی نیکی یہاں پر
ये नहर नहीं है उस वक्त के मजदूर की दिहाड़ी तक पूरा दिन काम करने के बाद शाम को मजदूर को अब जुबैदा वक्त की मलिका ने इसका हुक्म मानना जरूरी था, इनकार नहीं कर सकते थे मजदूर को उधर पेश करना चाहा उधर क्यों पेश करना चाहा हम ऐसे ही इतने मामले हैं कि जुबैदा को छोड़ो मत करना वो सब मजदूर जमा हुए मरकज जुबैदा के पास पहुंचे मरकज जुबैदा से कहने लगे कि हम पत्थर पर एक हथौड़ा यानी एक ज़रब लगाने पर एक दिनार जुर्म लेंगे। जुबैदा कहने लगी कि मैं एक दिनार नहीं बल्कि 2 दिनार दूंगी, लेकिन इस नहर को तामीर जरूर कराऊं। नहर आपके राइट हैंड में सीधा पहाड़ के दामन में 2 किला नुमा दीवारें पत्थरों की चुनाई से हमारे करीब आ गई। सोना नहीं किसी हाजी को, हाजी सो रहे कुछ सीधे हाथ में पहाड़ के दामन में 2 किला नुमा दीवारें पत्थरों की चुनाई से बनी, पत्थरों को काट काट कर बड़ी नफासत के साथ पुनर्बंदी के नहर को तामीर की बिल्कुल हमारे सामने जा रही है। 6 फुट ऊंची 3 फुट चौड़ी ये नहर जुबैदा इराक की मलिका जिसको तामीर करवाया। ये दीवार ही नहर है, ये दीवारें जो गुजरी यही नहर है। और बताया जाता जब इसका सारा हिसाब जमा किया गया ना इस नहर पर कितना खर्चा है वो सारा हिसाब जमा करके जब मलिका जुबैदा के पास पहुंचाया गया ना तो मलिका जुबैदा दरिया दजला के किनारे खड़ी थी। वो सारा हिसाब पकड़ा और बगैर देखे दरिया दजला में फेंक दिया। पहुंचाने वाले कहते हैं कि एक बार आप देख ही लेते किस नहर पर खर्चा कितना है। वो कहती है इसका हिसाब अल्लाह पर छोड़ के इसका अजर देने वाली जात है, अल्लाह की इसका हिसाब अल्लाह पर छोड़ के इसका अजर देने वाली जात है। अल्लाह के देखे अल्लाह पाक ने उसको कैसा अजर अता फरमाए। 12 सदियां गुजर गई, 1200 साल गुजर गए, आज भी उसका नाम जिंदा है, आज उसकी रिजवानी की जा रही है। 1200 साल के बाद आने वाले हज जब यहाँ से गुजरते इस नहर का इंतजार करते उसने खतून की दुआ करते हम भी दुआ करने वाली को मौला जिसने खतून की बेहिसाब बख्शिश आमीन या नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहर जुबैदा दूर से आते हैं पुलिस के ऊपर मेट्रो की जिनका स्लीप पूरा साफ दिखा जो हाजी गवर्नमेंट से टैक्सी लेकर आते हैं ना तो हाजी के स्टेट के शेयर बात वगैरह को क्या होता है हाजी की सब करते हाजी के हर बात मुजफ्फर बिना में चल के हाजी की सफर करते हैं। हाजी बिना में सफर नहीं करते स्टेट में उल्टे हाथ स्टेशन आ रहा है मुजफ्फर का पहला सीधे सीधे हाथ में बोर्ड हमारे करीब आ रहा है। मुजफ्फर स्टार्ट है, मुजफ्फर का मैदान शुरू हो रहा है। जैसे कि इस बड़ू क्लास से मुजफ्फर में दाखिल हो जाएंगे। हज का दूसरा क्या मैदान है मुजफ्फर में, उधर पहला क्या कहाँ पर होता है हज का पहला कैंप किधर होता है मैदान अरफात में। पहला हज का कैंप अरफात में, दूसरा मुजफ्फर बिल्कुल हमारे सामने आज ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुजफ्फर के अंदर आ चुके हैं। उल्टे हाथ में लेके स्टेशन से हाजी नीचे उतर कर मुजफ्फर में काम करते हैं और सीधे हाथ में पहाड़ के दामन में वही रोड वही रास्ता गुजरा जिस रास्ते से हाजी पैदल चलते हुए फात को जाते हैं। पैदल ही जब मुजफ्फर को आते हैं तो इसी रोड पर चलते हैं चिनाइया मसले बिछाकर पूरी रात हज का क्याम करते हैं। जब उनकी छत आसमान और बिछौना जमीन होता है ये कोई शामिल नहीं था। पूरे आसमान की जब पूरी रात हज का क्याम करते अल्लाह की इबादत अल्लाह का जिक्र करते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सदाओं को बुलंद करते हैं। इसी मुजफ्फर के अंदर अभी हमारे करीब अल्लाह का बहुत ही मुबारक घर तशरीफ रहा जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले अपने पाक कलाम कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया। जिस मस्जिद का नाम मस्जिदुल मशअरिल हराम मक्का में तीन मस्जिदें पूरा साल बंद रहती सिर्फ हज पर खुलती हज की नमाज़ नहीं खुलती। एक आपको अरफात में दिखाई थी नमरा जहाँ हमने नफल पढ़े, दूसरी मस्जिद आपके सीधे हाथ है। अल्लाह पाक कुरान पाक के इस बारे में फरमाता है फज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम कि तुम अल्लाह का जिक्र करो मशअरिल हराम के पास। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के किबला जानिब क्या फरमाया ये देखिए सीधे हाथ में ये मस्जिद मशअरिल हराम इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा है मस्जिदुल मशअरिल हराम भी मुज़दलिफा में मस्जिद जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाई और हाजी नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करता। पूरा साल बंद रहते खुलती नहीं है, हाजी ही नमाज पढ़ते हैं। हाजी के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, ना कोई नमाज ना कोई अज़ान ना कोई जुमा पढ़ा जाता पूरा साल, सिर्फ हज पर ही, हज के अलावा नहीं होता। आपके राइट हैंड पे आपके लेफ्ट हैंड पे जमीन पर थोड़ा करीब थोड़ा दूर देखेंगे ना तो आपको कंपनियां भी शैतानों को मारने के लिए पत्थर उठाए जा रहे हैं वो मुज़दलिफा से उठाए जा रहे हैं। हाजी यहाँ से कंपनियां उठाते शैतान देखना है सबने कि छोड़ दे देखना है नहीं हमारी ज़ियारत में वक्फा नहीं है ज़्यादा थोड़ी हमारी जैसे खत्म होगी तीसरी इससे खत्म होगी चौथी वक्फा नहीं ज़्यादा ताकि हमारी कोई ज़रूरत मिस ना हो। ये देखो उल्टे हाथ साथ पे भी आप साथ सीधे हाथ लेकर करिए पूरे मुज़दलिफा में जगह जगह पर करेंगे। जब हाजी शैतानों को गुजर के करने के मारने के लिए यहाँ से लेकर जाते हैं लेकिन शैतान नहीं आया, शैतान भी आगे आएंगे, बताओ चला के पाएंगे।
جب لاکھوں حاجی حج پر تشریف لا کر میدان عرفات کو قیام کرتے ہیں تو عرفات کا قیام کرنے والے حاجی کا اپنے حقوق معاف فرماتا ہے، حقوق معاف کرتے جاتے ہیں۔ حاجی عرفات سے بڑے مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، مزدلفہ کے اندر رات گزارنے والے حاجیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی معاف فرماتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے اللہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے، اللہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے جیسے اسے دنیا میں پیدا ہوئے ہوں۔ یہ خوش نصیبی ہے حج ادا کرنے والوں کی۔ آج اللہ کے کرم سے ہم عرفات مزدلفہ مینا سے گزر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں حج کی شرف کی عظمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا ہم سب کو بھی اسی سال حج پر بلا کر عرفات مزدلفہ مینا کا دیدار اور قیام نصیب فرما کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب فرما دے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے حج عمرے کی سعادت کی دعا مانگی جائے تو آمین سب کو کہنا چاہیے، کیا پتہ کس چیز کو حاصل کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کا میرا پار ہو جائے۔ خوش قسمت ہے ان مقامات پر بڑھے گا جہاں ظاہراتی ہوتی نہیں ہے۔ مینا شریف ہمارے قریب آ چکے، نیو مینا، نیو کہتے ہیں نئے مینا کو، وہ مینا خیمے جو مزدلفہ میں لگے ہوئے، جب حاجی زیادہ ہوئے خیمے کم ہوئے، کچھ خیموں کو مزدلفہ میں لگا گئے، جو خیمے مزدلفہ میں لگے ہیں ان کو نیو مینا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سفید کلر کے خیمے ہیں، واٹر پروف، فائر پروف ہے، ان کے اندر پانی جاتا ہے، اس کے اوپر آگ لگتی ہے، پھر اسی لگے حاجی کو سلو کے 4 سے 5 دن حاجی خیموں میں کیا کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں وائٹ خیمے، یہ مینا شریف وادی مینا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ مینا شریف شروع ہو چکا ہے، وادی مینا کا پورا کیپ نظارے، دلکش نظارے گزر رہے ہیں، دور دور تک خیمے، جہاں تک آپ کی نظر جائے، جہاں تک خیمے نظر، سارے کا سارا مینا 4-5 دن حاجی قیام کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ حاجی جب عرفات اور مزدلفہ کا قیام کرنے کے بعد مینا تک پہنچتے ہیں، ان کے نام مال گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوتے ہیں جس زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو حاجی نے۔ مینا شریف دور سے آدمی مینا شریف شروع ہو چکا ہے، دونوں طرف وادی مینا شروع ہو چکا ہے، اسی مینا کے اندر ابھی ہمارے قریب وادی محصر کا مقام آ رہا ہے، وہ مقام جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ جہاں استغفار کرنے اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرے۔ جبل کا بادشاہ بنرہا جو معاذ اللہ تعالیٰ کعبہ کو گرانے کے لیے اللہ کی مبارک کو شہید کرنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھی کا لشکر لے کر جب یمن سے چلا وادی محصر میں پہنچا، اللہ کی شان و عظمت دیکھیے، چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بکریاں کی طرح اس بڑے بڑے ہاتھی لے کے آنے والے بادشاہ بنرہا کو وادی محصر میں جس کو محبوب کرنے، اس کا ذکر اللہ پاک کے قرآن پاک میں رسول کو دیر علم ترقی ففان ربک کا اصحاب الفیل سے اتنے شان اور اس کی زیارت کی نگاہ سے یہ بلد کی نگاہ سے ہمارے اوپر یہ بنا کا پہلا اسٹیشن سیڑھیاں، آپ کے سیدھے ہاتھ کے نیچے اترے سیڑھی کے آگے والے ساتھ جتنی آپ کو خیمے نظر نہیں ہے، پانی دیکھ یہاں سے خالی دکھ رہی وادی محصر کی جگہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ابرہہ بادشاہ پر۔ یہ دیکھیے سیدھے ہاتھ میں سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، سیڑھوں کے آگے والا حصہ دیکھیے، کتنی جگہ پر خیمے نیچے جن کا بیچ میں حاجی گزر رہی نا، یہ وادی محصر کی جگہ استغفار وہ جگہ جہاں پر یمن کا بادشاہ بنرہا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے نابود ہوا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا ہم تیرا عذاب برداشت کرنے والوں میں نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہم کو اپنے عذاب سے نجات ہم سب کی بے حساب بخشش قبول فرما دے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے الٹے ہاتھ میں محمد اسماعیل آ رہا بتایا تھا وہ مقام کو زبر کیا تھا یہ سائڈ آئے گا، صبح کو زبر کیا تھا یہ سائڈ آئے گا، کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے لے کر آئے، جہاں پر ان کو لٹایا گیا، ان کی گردن پر چھری کو چلایا گیا، جہاں جنتی میڈے دوبے کو اتارا گیا، وہ مقام ہم الٹے ہاتھ کے آگے والی پہاڑی کے اوپر 4 سے 5 سمجھا گنبد پر یہ پہاڑی وہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا کمرہ، وہ گنبد نما بنا ہوا ہے، وہ پہاڑی کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے نا ہمارے وہاں یہ مقام اسرائیل جہاں اپنے بیٹے کو سفار کرنے کے لیے لے کر آئے، آگے نہیں، یہ پہلے آگے نہیں ہے اس طرف چھوٹا سا یہ چھوٹا سا پہاڑی کے اوپر بنا ہوا چل جاتی تو آج ہمیں اپنی راتوں کو اللہ کے رسول سے سکھا کرنا پڑتا جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے ہم کی آزمائش سے محفوظ فرمایا، جنت دوبے کو سرا دے دیکھا، جنت دوبے کو سبا فرمایا، سیدھا دیکھ رہا کہ بالکل شروع کیا، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ الٹے ہاتھ میں دیکھیں پہاڑ کے اوپر بلڈنگ دکھ رہی ہے، پہاڑ کے اوپر بلڈنگ بنی ہوئی دکھ رہی ہے نا، یہ بادشاہی محل گزرا، شاہی محل، شاہی خاندان کے جب آج کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر رکتے ہیں، جس کے دوسری طرف حاجی والے حاجی رکتے ہیں، اس کے نیچے یہ بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے بلڈنگیں جو گزر رہی ہے، یہ امیروں کا بھی لوگوں کے لیے، دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے لیے، جیسے اور سارے رشتہ داروں کے لیے بنائے گئے، جو حج پر آتے ہیں تو ان کو بنا کے خیموں کی جگہ اپنے پنڈوں کو کہتے ہیں کمروں میں قیام کی جگہ دی جاتی ہے، وہیں پر جب ہم جیسے خوش نصیب آتے ہیں، گناہگار سیاہکار آتے ہیں، غریب غربا کے خود نہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے بلایا جاتا ہے، قیام کی جگہ پنڈوں میں نہیں، آپ کسی دیہات میں سفید طرح کے خیموں میں خوش نصیبوں کی قیام کی جگہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مولا ہم سب کو بھی اسی سال حج پر بلا کر ان خیموں میں قیام نصیب فرما کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے قریب ہماری زیارت آ رہی ہے مسجد خیف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز ادا فرمائی، 70 انبیاء یہاں پر مدفون، ان کے مزارات اور قبریں، یہ وہ تیسری مسجد ہے جو مکہ میں پورا سال بند رہتی ہے،
सिर्फ हज पर खुलती है, हज के अलावा नहीं खुलती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज पर जो खैमा था, खैमा मीना के अंदर, वो मस्जिद खैफ के मुकाम पर था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, मुझे अपने 70 भाइयों की खुशबू यहाँ से आती है। कितने भाइयों की? 70 भाइयों की खुशबू आती है यहाँ से, क्योंकि 70 अम्बिया की कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं यहाँ पर। किसी को मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पर है? आपकी कब्र मुबारक। आपको दुनिया के किस हिस्से में दफन किया गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं? मस्जिद खैफ के मुकाम पर, जिस मस्जिद के ज़ियारत करने वाले नहीं, 70 अम्बिया की कब्रें हैं, जिनमें एक कब्र हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की है। मज़ारात की हम ज़ियारत नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। कब्रों पर, मज़ारात पर कब्र मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद की ज़ियारत नहीं कर सकते। 4 मीनार की मस्जिद है, 2 मीनार आगे है, 2 पीछे। 4 मीनार जब दिखेंगे तो 4 मीनार की ये मस्जिद है, मस्जिद खैफ, जहाँ 3 से 4 नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं हज पर। हज के अलावा ना कोई नमाज ना कोई ज़ार होती है। उल्टे हाथ से देखें, ये 2 मीनार आगे नजर आ रहे हैं, 2 इसके पीछे हैं, 2 आगे नजर आ रहे हैं, 2 इसके पीछे। 4 मीनार की मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। 70 अम्बिया ने नमाज अदा फरमाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। 4 से 5 दिन हाजी नमाज पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं। 70 अम्बिया कब्रें हैं, उनके मज़ारात हैं। सभी अम्बिया के बारे में अस्सलाम वालेकुम या अम्बिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद खैफ देख ली आपने? मस्जिद खैफ के आगे आ जाए, 1 2 3 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग, सफेद छतरी, टेंट लगा हुआ ऊपर, गोल छतरी लगी हुई ना, 4 फ्लोर की बिल्डिंग नजर आ रही है, ऊपर सफेद छतरी लगी, टेंट लगा हुआ है। ये जमरात है जहाँ शैतानों को पत्थर निकल कर मारी जाती है। सफेद छतरी होती है, शैतान है, जमरा उला, जमरा उस्ता, जमरा कुबा, बड़ा, दरमियाना और छोटा शैतान। सबसे ज्यादा जिल्लत वाला दिन शैतानों के लिए यही होता है जब हाजियां शैतानों को पत्थर निकल कर मारते हैं। 3 शैतान है। शैतान नजर आ रहे हैं सबको? किस किस को नजर आए हैं? ये वाइट गोल दिख रहा है, गोल जो गोल गोल वो शैतान है, उसके नीचे। हाँ, मतलब वो निशानी उसकी पर मारने लेकिन लगता वो शैतान को है। एक ही रास्ता है, शैतान 4 रास्ते होगा उसके जाने को, नीचे से ऊपर से, वो जितने खाट रखे हैं सब तरह से रास्ते आ जाते हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक के नाम है अमाल। हम तो बीच में से गए थे, मीना वाले से कोई गुनाह बाकी के जाते नहीं को सपोर्ट करते जाता है। और बताया जाता है कि हाज वाले दिन हाजी को इस खाने के अंदर क्या इतनी जगह दी जाती है जितनी मरने के बाद खबर में दी जाएगी। क्योंकि हमको ये बताया जाता है क्या जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, फजीलत निराली व फैशन निराला है, यही चीज अगर मारने वाले तुझको हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। हमारे आबाओ जदाद इस दुनिया पानी को छोड़कर जा चुके, अभी हमारी बारी है, अभी हमको इस दुनिया पानी को छोड़कर जाना। गौर करने की बात यह है कब्र हशर की तैयारी हमने कहाँ तक की है। जिंदगी के लम्हे जो घड़ियां बची, अल्लाह की याद में, अल्लाह की बात में गुजार लीजिए, ये लम्हे दोबारा लौट कर नसीब नहीं होंगे। इस टनल से बाहर निकलती ना कुर्बान का मीना शरीफ, दोबारा मीना शरीफ आ रहा, बड़ा खूबसूरत मंजर, बड़ा प्यारा व्यू नजर आएगा। जिसको वीडियो बनानी है, तस्वीर बनानी, जल्दी से मोबाइल सीधे हाथ में करें। हाजी जब तक मोबाइल निकाल कर सीधे हाथ में गुजर करके ना जगह गुजर जाती है, 2-4 सेकंड के लिए, मिनट नहीं सेकंड के लिए दिखेगी आपको। तो रोड चल रहा है ना, गाड़ी रोक नहीं सकते, चला थोड़ा स्लो करके दिखा देंगे आपको। इस टनल से निकलते ही सीधे हाथ में राइट हैंड, सामने नहीं देख रहा, पीछे की तरफ मेरे हाथ के इशारा जिस तरफ जा रहा है, पीछे घूम कर देखें तकरीबन मीना आपको दिखेगा। ऐसा खूबसूरत मंजर पूरे मीना का कहीं और से नहीं दिखता है। खूबसूरत नजारा, दिल कैफ नजारा, पुरजोश नजारा यहाँ से आपको दिखेगा। मीना से एक टनल से निकल रहे हैं हम, सीधे हाथ में खैमे शुरू हो रहे हैं आपको राइट हैंड पर, पहाड़ी के ऊपर खैमे, पहाड़ी के नीचे खैमे, जहाँ तक आपकी नजर जाए, जहाँ तक हमें नजर सारे का सारा मिला। खुश नसीबों क्या कीजिए, राइट हैंड पर पीछे की तरफ होकर देखना आपको, यहाँ से देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे का सारा मीना खुश नसीबों के क्याम की जगह, वो खुश नसीब जिनको हाज पर खैमे में क्याम का शरफ नसीब हो जाता है, वो खुश नसीब जिनको हाज पर खैमे में अल्लाह की बात का शरफ नसीब हो जाता है। प्यारे प्यारे ज़ाहिर करम याद रखिए, जो रब्बे काबा आज हमें उम्रों पर बुलाकर उम्रों की सआदत अता कर
بلانے پر قادر ہے، وہ حج پر بلا کر حج کا شرف ادا کرنے پر بھی قادر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ایک بار بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بار بار بلاتا ہے. اللہ کی بات پیدل جاتا تھا نا مینا سے، بار بار بلائے جانے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. آمین. اس گناہ سے باہر نکلتے نا قربان گاری، قربانی کی جگہ جہاں جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہے. مینا کے قریب ایک ہی قربان گاہ ہے، دوسری قربان گاہ مینا کے قریب نہیں ہے. حدود حرم کے اندر جگہ 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 پر قربان گاہیں بنی ہوئی ہیں. حدود حرم میں بہت سی قربان گاہیں ہیں لیکن مینا کے قریب نہیں ہے. مینا کے قریب ایک ہی قربان گاہ ہے جو وہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا. یہاں پر حج پر خیمے لگتے ہیں، حج کے بعد خیموں کو اٹھا دیا جاتا ہے. چھوٹا سا پلاٹ، ایک چھوٹا سا میدان آپ کو دکھے گا آپ کے رائٹ ہینڈ پر سیدھے ہاتھ میں. چھوٹا سا میدان، چھوٹا سا پلاٹ، حج پر خیمے لگتے ہیں، حج کے بعد خیموں کو اٹھا دیا جاتے ہیں. قربان گاہ، قربانی کی جگہ جہاں جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. یہ ہے قربان گاہ، یہ قربانی کی جگہ کر رہی ہے. حج پر خیمے لگتے ہیں، اٹھا دی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے حج پر. یہ جگہ میدان جو گزرا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. عرفات مزدلفہ مینا کا دیدار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک مراد تو ہمارا عرفات مزدلفہ مینا کا دیدار کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اسی سال حج پر بلا کر ان میدانوں میں قیام نصیب فرما کر مقبول حج ادا کرنے کا شرف نصیب فرما. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پیر پر زائدے کے عرفات مزدلفہ مینا کا دیدار کرتے ہوئے مسجد جعرانہ کے مقام پر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جعرانہ کے مقام پر. مسجد جعرانہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کو بڑا عمرہ پکارا جاتا ہے. بڑا عمرہ کیوں پکارا جاتا ہے؟ بڑا عمرہ کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام سے احرام سے فطر فرمایا، عمرہ ادا کیا. ہمارے نبی کی سنت ہے جعرانہ کے مقام سے احرام باندھنا. تقریباً 300 انبیاء نے، کتنے انبیاء نے؟ 300 انبیاء نے جعرانہ کے مقام سے احرام سے بیت الفرمایا عمرہ ادا کیا. ہمارے نبی کی سنت ہے اور بڑا متبرک مقام ہے، بابرکت مقام ہے. کب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام سے احرام باندھا؟ جب غزوہ حنین ہوئی تھی. مکہ اور طائف کے درمیان میں جنگ تھی، جنگ حنین. جنگ حنین کو فتح فرمانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر کیا فرمایا؟ مال غنیمت صحابہ میں تقسیم فرمایا. جو صحابہ شہید ہو گئے نا غزوہ حنین میں ان کو جعرانہ کے مقام پر دفن کیا. وہاں ایک قدیم قبرستان ہے مقبرہ حنین. مقبرہ کہتے ہیں قبرستان کو، حنین کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں شہید ہونے والے صحابہ کو. تو مقبرہ حنین سے یاد رکھا گیا کہ یہاں صحابہ کی قبریں ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام سے احرام سے عمرہ ادا فرمایا. آج الحمدللہ ہم اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے جعرانہ کے مقام پر جا رہے ہیں. دن میں اگر 100 گاڑی زیارت پر نکلتی ہے تو ان میں سے 10 گاڑیاں جعرانہ جاتی ہیں، 90 زیارتوں سے گھوم کر واپس لوٹ جاتی ہیں. بہت سے حاجی ہم نے ایسے دیکھے تو 2-4 بار عمرہ کر کے جا چکے لیکن جعرانہ کا پتہ ہی نہیں. جعرانہ سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری گروپ نے شفقت و محبت ہے. کچھ چیزوں نہیں زیارتیں جعرانہ کروائی ہمیں الحمدللہ. یہ بس صرف شرکے میں آتی لیکن جعرانہ ہوتا نہیں ہے. اسپیشل بکنگ کروانے پڑتا ہے، ایکسٹرا چارجز دے کر جعرانہ ایڈ کروانا پڑتا ہے. اس کو نا پھر یہ جعرانہ بس سے جاتی ہے الحمدللہ. نے یہ ایڈ کروایا تھا کہ ایک عمرہ حاجی ادا کر سکے. کوشش کریں ہر حاجی یہاں سے احرام باندھنے کی سعادت حاصل کریں. یہ وقت، یہ لمحے یہ دوبارہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. آج ملا ہے تو احرام باندھنے کی سعادت حاصل کریں. شاید دوبارہ ہم نہ آ پائے یہاں پہ. آج آئے ہم وقت کی قدر کریں اور احرام باندھے ہر حاجی. لیکن یہاں سے لازم نہیں ہے احرام باندھنا. ٹھیک ہے، اگر نہیں باندھا بیمار ہے کہ بیچارہ کچھ ہو رہا ہے نہیں باندھنا چاہتے، کوئی گناہ کوئی کفارہ کوئی دام نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے احرام باندھنا. جب آپ انڈیا سے آئے تھے نا، انڈیا سے آتے ہوئے جو احرام باندھ کر آئے تھے آپ، وہ بھی بڑا عمرہ تھا، اس کی بھی فضیلت سیم تھی. اور مدینہ شریف سے احرام باندھ عمرہ کرے وہ بھی بڑا عمرہ ہے. اور کرنل بلاد المقداد طائف کی مقدار سے احرام باندھ کی عمرہ کرے وہ بھی بڑا عمرہ ہے. اور الحمدللہ طائف پھر بس سے جاتی ہے. کیونکہ حاجی طائف جانا چاہے جا سکتے ہیں نہیں بلکہ جائیں. ہر حاجی پیچھے نہ رہے. طائف کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ جو تکلیف اور اذیت پہنچائے گی وہ شہر طائف کو پہنچائے گی. کہاں پہنچائے گی؟ شہر طائف میں. اور یہ تکلیف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے برداشت کی؟ اپنی امت کے لیے. ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں. آواز نہیں کرے گا تو ایک دن کا سفر نکالیں آپ. ایک دن کے لیے جائیں. جانے کا انتظام ہی ہے الحمدللہ. لیکن وہ سب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. مسجد میں صحابہ کے پرانے گھر ہے، دائیں بریلی ہے. وہاں پر مسجد علی ہے، مسجد عباس،
यहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दास ने फूल पेश किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाए और सबसे पहला इस्लाम कबूल करने वाला ताइफ में दास था, उसके नाम से मखसूस मस्जिद बनी और वो मुकाम दिखाया जाता है जब ताइफ वालों ने मतलब पत्थर मारे थे ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप लहू लोहान जिस मुकाम पर आपने क़याम कराया किया, जिस पत्थर से टेक लगाई, बताते आज भी फूल लगा हुआ वहाँ पर, और जिब्राइल यहाँ पर उतरे थे वो पत्थर दिखाया जाता है। फिर ताइफ वालों ने पत्थर गिराने की कोशिश की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पर फरमाया कि मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा तो आ जा, अगर तुझको किसी ने गिराया तो रुक गया, पत्थर वहीं पे रुक गया। ये मुकाम वहाँ दिखाया जाता है। फिर वापसी पर करना बिनाज़िल मिक़ात से एहराम बांध कर उम्रा अदा किया जाता है, वहाँ से भी पड़ा उम्रा, लेकिन वहाँ से उम्रा करना ये लाजिम है। जो हाजी ताइफ जाएंगे वो एहराम लाजम बांध कर आएंगे, बगैर एहराम के आएंगे तो काम होगा। कोई आपको जितना भी कहे ना एहराम छोड़ दे नहीं बांधे ज़ियारत के लिए ना, किसी की बात नहीं माननी, क्योंकि वाजिब है वहाँ से एहराम बांधना। अगर नहीं बांधेंगे तो दाम होगा। देखिए हमारा मकसद ही उम्रा करना है, हमारी उम्रा के हमारा तो मकसद है कारोबार में कोई और मकसद है, तो आप एहराम देंगे। यहाँ से एहराम लाजिम नहीं है, लेकिन वहाँ से लाजिम है, बगैर एहराम के नहीं आएंगे। लिहाजा एहराम लेकर जाइएगा, ताइफ जाकर करें, वहाँ से एहराम बांधकर उम्रा अदा करने की सआदत हासिल करें इंशाअल्लाह। मस्जिद जीराना मस्जिद जीराना पूरा खाते बैठेंगे फिर मैडम का दिखा मैडम ना अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम, उसकी रहमत को जनाने के मुकाम पर आने का शरफ नसीब फरमाया है। दुआ करता हूं अल्लाह पाक पर यहाँ से एहराम बांधना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कभी बची रही हो तो अल्लाह पाक रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन ज़ायरीन ने उम्रे के लिए एहराम बांधा ना, उनमें मर्द हज़रात जो है वो सर पर टोपी नहीं ले सकते हैं और पाँव में बांधे चप्पल नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। हवाई चप्पल पहनेंगे, 2 पट्टी वाली मर्द। इससे हटकर किसी को चप्पल पहनी हो या तो उतार दें या मुझे दिखा लें, बस ठीक है। स्लीपर से हटकर पहनी हो तो वो उतार दें या दिखा लें। और औरतें जो है वो बंद चप्पल पहन सकती हैं, जुराबें भी लगा सकती हैं, हाथों में दस्ताने भी लगा सकती हैं, लेकिन चेहरा नहीं छुपा सकती। चेहरे की जो टिक्की है ना, इस पर नकाब नहीं कर सकती हैं, पर्दा कर सकती हैं। पर्दा करने का तरीका ये है कि फुट वाली टोपी लगाकर, जैसे मैंने लगाई है, कि प्रॉपर मर्दों की तरह नहीं होती, ऊपर छत नहीं होती उसके, ऐसे पट्टी होती है, ये लगाकर आगे यूँ कपड़ा गिरा लें तो पर्दा हो जाएगा, लेकिन नकाब इहराम में नहीं होगा, ये जायज़ नहीं है। जिन ज़ायरीन ने उम्रे के लिए इहराम बांधे वो मेरे साथ मिलकर उम्रा की नियत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला तर्जुमा। ए अल्लाह रसूल मैं उम्रे का इरादा करता या करती हूँ, जैसे मेरे लिए आसान और मेरे से कबूल फरमा, इसके अदा करने में मेरे लिए मदद पैदा फरमा और इसको मेरे लिए बाबरकत फरमा। मैंने उम्रा की नियत की और अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इसका इहराम बांधा। सिर्फ अपनी मादरी ज़बान में इतना भी कह देंगे ना उम्रा की नियत करते हैं करते हो तो नियत हो जाएगी, ठीक है। कल भी हम पढ़ेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الحمدللہ عز و جل ہماری برا کی نیت ہو چکی تلبیہ پڑھ چکے ہمارے پریشان کی پابندیاں یہ شروع ہو چکی ہیں اب اتنا وقت آپ کو گزارنا ہے اعلان کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسوں کو گزارنا اور عمرہ کو ادا کرنا ہے جی کیا فرمایا آپ نے کھانے میں صرف خوشبودار اشیاء اور وہ بھی کچی نہیں کھا سکتے جیسے لہسن ہے پیاز ہے لونگ الائچی وغیرہ نا اس کو پکا کر کھا سکتے ہیں آپ جیسے سالن میں تو پیاز آتا ہے نا لونگ بھی ڈالتے ہیں لہسن بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ پک جاتا ہے پکنے کے بعد اس کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے اس لیے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن کچا سلاد میں سلاد دیتے ہیں نا بعض دفعہ اس میں پیاز ہوتا ہے پیاز یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ یوز کیا تو پھر مسالہ خراب ہوگا ابھی ہمارا زیادہ میں کچھ وقت ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمرہ کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں نیند تو نہیں آ رہی نا کسی کو کچھ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کوئی سوال آپ مجھ سے کریں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا بلکہ ایسی باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ آپ کی علم میں نہیں ہوگی پر اس کے ساتھ اور جب علم سیکھنے کی بات آئے نا تو جھجکنا چاہیے نہ شرمندہ ہونا چاہیے باتیں سکھانے کے لیے بات کے رہیں گے شرمسار ہو گے تو علم حاصل نہیں کر پائیں گے اور کسی کو شرمندہ کرنا مقصد بھی نہیں ہے مقصد ہے ہمارا علم سیکھنا تو میں بھی کوئی سوال کروں گا اگر نہیں بھی آپ کو علم ہوگا تو کوئی مشکل میں حاضر انشاءاللہ بات کروں گا جیسے بھی جو بھی آپ کے علم میں ہو آپ بتائیں یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جھجک دور ہوگی نا بولیں گے بتائیں گے گفتگو کریں گے آپ کا حوصلہ بڑھے گا تو اس سے علم پختہ ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے جو علم حاصل نہیں ہو سکتا وہ سوال کرنے سے حاصل کیا جا سکتا سوال کر کے جو علم حاصل کرے جو بولنا نہیں پتا بولنے کا جس کو یاد رہے بس عمرے کا طریقہ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ بہت سی مفید باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ ابھی یہ عمرہ کے حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ سے جواب ہی دینا عمرہ کے کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں کون بتائیں گے عمرہ کے فرض کتنے ہیں عمرہ کے واجب کتنے ہیں 2 فرض اور 2 واجب جی اور کوئی بتائیں یا تو بتائیں یا یہ بتائیں کہ ان کا جواب درست ہے ہاں نام جواب ہے جواب درست ہے یا غلط ہے ان کا جواب اگر درست ہے آپ بتائیں اور نہیں تو جواب کو مان کر بتائیں الحمدللہ عمرہ تو سب نے کیا نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا یہ فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے عمرہ غلط کیا ہے اگر جملہ پہ نہیں ہے آپ کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے غلط کیا آپ نے عمرہ درست کیا لیکن ذہن نشین ہو جائے گا نا آپ کو علم فرض کون سے علم واجب کون سے یا تو سب کچھ آپ نے ادا کیا لیکن پہلے ذہن نشین نہیں تھا لیکن انشاءاللہ آپ نے ذہن ہوگا کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے انشاءاللہ بتائیں گے کوئی اور یا نہیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے عمرہ کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں عمرہ کے 2 فرض اور 2 فرض اور 2 واجب 2 فرض اور 2 عمرہ کے 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں جو 2 فرض ہیں وہ کون کون سے ہیں احرام اور حلق جی
کوئی بتائیں گے؟ عمرہ کا جو پہلا فرض ہے، عمرہ کا پہلا فرض وہ ہے احرام باندھنا، عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. یہ پہلا فرض ہے. پہلا فرض کون سا ہے؟ احرام باندھنا عمرہ کی، عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. آپ کو پہلے بھیجا ہے احرام باندھ کرایا، احرام باندھ کرایا، پھر میں نے آپ کو نیت کرو عمرہ کی، آپ نے نیت کی، پھر میں نے تلبیہ پڑھایا. آپ کو 3 عمل کیے ہیں پہلے فرض میں نا ہم نے. اب ان 3 چیزوں میں نا 2 شرطیں ہیں اور 1 فرض ہے. ان تینوں میں 1 فرض ہے، 2 شرطیں ہیں. اب وہ فرض ڈھونڈ رہا ہے کون سا ہے. احرام فرض ہے، نیت فرض ہے یا تلبیہ فرض ہے؟ نیت کے احرام آپ بتا رہے ہیں، آپ نام بتا رہے ہیں کہ آپ نے نیت بتائی نا جی. اور کوئی جی؟ نیت پکی بات ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے ان کا. نیت فرض ہے، احرام فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، احرام شرط ہے، احرام باندھنا شرط ہے، نیت کرنا فرض ہے، تلبیہ بھی شرط ہے. اگر احرام فرض ہوتا، اگر احرام فرض ہوتا، آپ نے دیکھو تو حاجی احرام باندھتے تو آپ نہیں چلے جاتے ہیں، تو آپ کرنے جاتے ہیں نا. میں نہیں احرام جاتے ہیں، آپ نے دیکھی ہو کیسے تو احرام باندھتے ہیں تو آپ نہیں چلے جاتے ہیں. اگر احرام فرض ہوتا تو طواف کے لیے یہ احرام جو چادریں ہیں تو یہ لپیٹ نہیں سکتے. یہ صرف ایک لباس ہے. 2 چادریں جو ہم پہنتے ہیں نا، یہ صرف ایک لباس ہے. عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جواب درست ہے کہ عورت کا احرام جو ہے نا ان کا لباس ہوتا ہے. جو انہوں نے کپڑے جو بھی پہنے ہو نا وہی ان کا احرام ہوتا ہے. تو کیا عورت ہر وقت احرام میں رہتی ہے؟ مرد تو احرام کے لیے اسپیشل 2 چادریں لپیٹتے ہیں نا، عورت تو نہیں کچھ کرتی. تو کیا ہر وقت احرام میں رہتی ہے؟ احرام فرض ہوتا تو پھر تو احرام میں عورت نہیں احرام میں ہوتی. احرام تو فرض نہ ہوا نا، احرام تو شرط ہے. یعنی جب عورت نیت کرے گی تو احرام میں آئے گی. احرام نیت کے بعد ہوتا ہے، پہلے احرام نہیں، پہلے لباس ہے. جب نیت کر لیں گے عمرہ کی پھر وہ احرام ہو جائے گا. احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گے آپ پہ. ٹھیک ہے نا. احرام فرض نہیں ہے، نیت فرض ہے اور تلبیہ شرط ہے. یہ پہلا فرض تھا جو الحمدللہ ہم ادا کر چکے. ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. اب دوسرا فرض ہے کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا. دوسرا فرض ہے کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا. یہاں سے جا کر طواف ہی کرنا نا ہمیں، کیونکہ احرام تو باندھ لیا ہم نے، تو طواف ہی کریں گے. تو یہ فرض ہے. دوسرا کتنے چکر لگائیں گے کعبہ مشرفہ کے؟ استلام کتنے کریں گے؟ 7 9 8 استلام 8 کریں گے. 7 چکر اور 8 استلام. استلام کس کو کہتے ہیں جی؟ جی اشارے سے اس کو بوسہ دینا. اشارے یہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہے ان کا رخ حجر اسود کی طرف کریں گے. ان کا چہرہ کیسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے یہ ہوگا استلام. استلام میں ہاتھ کتنے بلند کریں گے؟ 2 کتنے بلند؟ میں نے پوچھا ہے کتنا بلند کریں گے؟ کتنے تو 2 یا زیادہ ہے. کتنا بلند کریں گے؟ اونچائی کتنا اٹھائیں گے؟ جتنا اٹھا سکتے ہیں. اور سر سے اوپر. اچھا ماشاءاللہ. اور جی صحیح جواب نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. جو ہاتھ بلند کرتے ہیں نا استلام کے لیے، جتنا نماز میں اٹھاتے ہیں
بھائی ادھر منع نہیں ہے، ادھر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ وہاں گناہ نہیں ہے، یہاں گناہ کا کیوں اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ طواف کرنا فرض ہے. طواف کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اور حجر سے چومنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، فرض واجب تو نہیں ہے نا. تو پھر سنت کے لیے ایسا عمل نہیں کر سکتی ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا گناہ گار ہوں گی عورتیں، یہ نہیں میں کہہ رہا گناہ گار ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا. جائز نہیں ہے نا، جہاں مناسب نہیں ہے ان کو غیر مردوں کو گھسنا، تو لہٰذا نہیں گھسیں گے. بعض عورتیں اتنی بلند آواز سے چیز مارتی ہیں نا، اوپر جو طواف کر رہے تھے نا اوپر والے حصے میں ادھر کا آواز ہے جاتا. مسجد الحرام میں آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے. پھر بعض عورتیں بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہیں، اب غیر مرد اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ان کا اٹھا کر لے کر نہانا جائز نہیں ہے. تو میں نے خود دیکھا پھر مرد کیا کرتے ہیں، ظاہر وہ انسانیت کے طور پہ کریں گے نا، انسانیت کے طور پہ کہ بیچاری گر گئی ہے اس کو اٹھا کے درد کرتے دل، یعنی جو انسان کے اندر اب اگر درد رکھے انسانیت کا، اس کی وجہ سے اٹھا کر لے کر آئیں گے. پھر ہاتھوں میں پانی لگا کے چہرے پہ فرض کرتے ہیں، یہ چہرے پہ پانی لگاتے ہیں. آپ بتائیں، آپ خود بتائیں، میں نہیں کہتا یہ عمل درست ہے. کسی عورت کو مرد اٹھا کر لے کر آئے، 4 پائی پہ لے کر جاتے ہیں. اب 4 پائی پہ نہیں لے کر آ رہے، بازو پکڑے ہیں، ٹانگیں پکڑی ہیں، اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. کتنا ناپسندیدہ عمل ہے نا. تو لہٰذا علماء نے منع کیا کہ کوئی میری ماں بہن ایسا عمل نہیں کرے گی جس کی وجہ سے یہ عمل ہو. لہٰذا حجر سے چومنے حاصل یہی نکلا، حجر سے چومنے نہیں جانا. استلام سے بھی فضیلت وہی ملے گی اور جا کر چومیں گے تب بھی فضیلت وہی ملے گی. دونوں عمل کی فضیلت ایک ہے، لیکن ایک درست ہے اور ایک درست نہیں پایا جا رہا. تو اس لیے جو درست نہیں ہے اس کو نہیں کریں گے. 7 چکر لگائیں کعبہ مشرفہ کے بغیر رکے، اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو اور نماز کا وقت نہ ہو. نماز وقت رک جائیں، کوئی عذر شرعی ہے تو رک جائیں. تکلیف ہے، بوڑھے ہیں، تھک گئے ہیں، نہیں چل سکتے، مزید بیمار ہیں، دل کر رہا ہے کچھ دیر ریسٹ کرو پھر کرو، تب رک سکتے ہیں، ورنہ نہیں رکیں گے. الٹا بازو کعبہ کی طرف رہے گا، دایاں بازو احرام سے باہر رہے گا. احرام سے باہر جو بازو رکھیں گے دایاں، کتنے چکر میں رکھیں گے؟ دایاں بازو جو احرام سے باہر رہتا ہے کتنے چکر میں رہے گا؟ سبھی چکر میں رہے گا جی 7 چکروں میں. 7 چکروں میں جی 7 چکروں میں ماشاء اللہ. آپ 7 چکروں میں باہر رہے گا. 7 چکروں میں دایاں بازو احرام سے باہر رہے گا. اگر نماز کا وقت ہے تو پھر چھپائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں طواف کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں تب بازو چھپا لیں گے. اگر بازو باہر رہا اور آپ نے نماز ادا کی تو نماز نہیں ہوگی. واجب العیادہ دوبارہ ادا کرنا ہوگا اس کو. وہ نماز نہیں ہوگی جو باہر بازو رکھ کے نماز پڑھیں گے آپ. 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے. سینہ تان کے چلنا نا، کڑ کے چلنا، پاؤں تھوڑا زیادہ آگے لگانا، یعنی قدم بڑا اٹھانا نا. نارمل ٹریٹ میں چلتے ہیں اس سے تھوڑا بڑا قدم اٹھانا. بڑا قدم اٹھائیں گے، سینہ تان کے چلیں گے. 3 چکر میں رمل. 7 میں استباع کرنا یعنی ہاتھ باہر رکھنا احرام سے، یہ سنت ہے. وضو ٹوٹا اگر کسی کا دوران طواف تو کیا کریں گے؟ کب سے وضو کریں گے؟ اور کوئی ہے بات سے؟ 3 چکر کمپلیٹ ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے نا، طواف چھوڑ دیں، جا کر وضو بنائیں، وضو بنا کر واپس لوٹیں، پہلے چکر سے طواف شروع کر دیں. پہلے 3 چکر. وضو ٹوٹ گیا ہے، طواف چھوڑ دیں، وضو بنائیں، واپس آئیں، پہلے چکر سے طواف شروع کریں. اگر 3 کے بعد وضو ٹوٹا، 4تھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں میں 3 کے بعد والے 4 چکر، ان میں وضو ٹوٹا، طواف چھوڑ دیں، جا کر وضو بنائیں، وضو بنا کر واپس لوٹیں. جس وضو ٹوٹا، طواف چھوڑ دیں، وضو بنائیں، واپس آ کے جس چکر سے وضو ٹوٹا اسی چکر سے طواف شروع کر دیں. ٹھیک ہے، 3 کے بعد والے 4 چکر جو ہے نا ان میں ٹوٹتا ہے. جس چکر سے ٹوٹا اسی سے شروع کر دیں گے. تو وضو کرنے کے بعد بغیر وضو طواف حرام ہے. طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، نفلی ہو یا عمرہ کا ہو، فرض ہو. ٹھیک ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے. تو
यूँ आप काबा का तवाफ करेंगे और दुरान हराम की बूंदियों ना हजर असद को हाथ लगाएंगे, ना रुकने यमानी को, ना गुलाब काबा को, ना मुकाम इब्राहिम को हाथ नहीं लगाएंगे। वहाँ खुशबू बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो खुशबू से बचना ये वाजिब है। अगर लग गई तो तब वाजिब होगा। ठीक है, ये पाबंदियाँ हैं। मुख्तसर मैंने बताया आपको, इसमें बहुत सी तफसीर है, बहुत से मसाइल है। मैंने मुख्तसर जो जहन में था वक्त की किल्लत की वजह से मैं बयान कर सका, मैंने आपको बयान किया है। फर्जों के बारे में वाजिब है, इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। राइट हैंड पे देखिए, सीधे हाथ में ये बड़ा पहाड़ ऊँट के बुहान की तरह बना। इस पहाड़ का नाम है जबल नूर, गार का नाम है गार हिरा। वो गार हिरा का मुकाम जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दिन 30 रातों का क्या फरमाया, पूरे एक महीने का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जबल नूर पर गार हिरा में क्या फरमाया, तो ये था बड़ी पहाड़ी जबल नूर है, इसके ऊपर गार है, गार हिरा। 30 दिन 30 रातों का क्या फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक सूरत इक़रा की पहली 5 आयत लेकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, ये 5 आयत लेकर नाज़िल हुई। कुरान की पहली वही जबल नूर पहाड़ पर गार हिरा में नाज़िल हुई। कुरान को पहली वही उतरी थी यहाँ पे। इसकी बुलंदी है 2500 फुट, 2500 फुट बुलंदी है। 3 घंटे का हाजी को रखते इसके ऊपर जाकर नीचे आने के लिए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क्या फरमाया, सो हज़रत सैयदना अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 55 वर्ष। वाइट वाइट दिख रहा था। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला की उम्र थी 55 वर्ष। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर हरम से पैदल आते थे, जबल नूर पहाड़ पर जाकर गार हिरा में पहुंचा करते थे। अब अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 55 साल की उम्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर हरम से पैदल आते, जबल नूर पहाड़ पर जाते, गार में पहुंच जाते। जब आप अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह मौजूद थे, जिब्राइल वही लेकर नाज़िल होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात खदीजा को सलाम भेजा, अल्लाह की ज़ात खदीजा को सलाम भेजा। ये है वो जबल नूर। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते अल्लाह पाक जबल नूर का दीदार करना अपनी पाक मुबारक कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। 2 वाजिब है उम्रा के, कौन कौन से? होशी, लेकिन यहाँ पे और मैं बात बताऊँ, हलक वाजिब नहीं है, हलक वाजिब नहीं है। जसूस हुआ ना, कैसे वाजिब नहीं है? जसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तकसीर वाजिब है, तकसीर करना, चौथाई सर के बाल काटना, ये वाजिब है। हलक वाजिब होने की सूरत है, इस सूरत में हलक वाजिब होगा। अब सूरत होगी तो हलक वाजिब, वरना तकसीर करेंगे तो आपका मजा हो जाएगा। नहीं सफा मरवा में 7 चक्कर लगाना वाजिब। सफा से मरवा 1, मरवा सफा 2, सफा से मरवा 3, मरवा सफा 4, सफा से मरवा 5, मरवा से सफा 6, सफा से मरवा 7। सफा से शुरू होगा मरवा पे, आपका खत्म हो जाएगा सफा मरवा का चक्कर, ये वाजिब अदा हो जाएगा। अब हलक, पुकारा हलक जाता है, हलक किसको कहते हैं? हलक किसको कहते हैं बताएंगे? हलक, जी माशाल्लाह, पूरे सर के बाल निकालना, हलक वाजिब है। तो औरतों ने हलक कर ही नहीं सकती, औरतें तो हलक कर ही नहीं सकती। समझ आ रही बात? हलक वाजिब है, लेकिन औरत तो हलक कर ही नहीं सकती, तो औरत की हलक जायज़ नहीं है। तो लिहाजा वो क्या करेंगी? तकसीर करेंगी, बाल काटेंगी। जो औरत के लिए हुक्म है वही हुक्म मर्द के लिए, तकसीर करना, बाल काटना। अब बाल कब काटेंगे? जब आपके बाल लंबे होंगे। औरतों के बाल लंबे होते हैं ना, अगर आपने जुल्फे रखी हुई हैं या आपने ऐसे बाल रखेगा, आप उनकी कटाई करें तो 1 इंच से ज़्यादा कट जाए। इंच ये कोरा होता है ना, ऊपर कोरा उंगली के ऊपर, ये 1 इंच होता है, इससे थोड़े ज्यादा बाल चौथाई सर के कट जाएंगे, तो अब हलक करने की जरूरत नहीं है। हलक किस पर वाजिब होगा? आप पर वाजिब है। इस सूरत में, इस हालत में
کہ جب آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، اینچ سے زیادہ ہونے چاہیے تقسیر کرنے کے لیے، تب یہ بال اتنے سے اینچ نہیں، تو آپ کو تقسیر واجب نہیں رہی، اب تقسیر کا حکم ہٹ گیا آپ سے، اب حلق کا حکم واجب ہو گیا، حلق کرنا واجب ہو گیا، اور ہر عمرہ پر حلق کرنا واجب ہے۔ بعض حاجی کو مس گائیڈ کیا جائے، تھوڑے بال یہاں سے کاٹ لی، تھوڑے یہاں سے کاٹ لی، تھوڑے یہاں سے کاٹ لی، تھوڑے یہاں سے کاٹ لی، دیکھو گے کینچی لے کے کاٹ رہے ہوتے، اس طرح تقسیر نہ ہوگا نہ حلق ہوگا، دام ہوگا۔ بعض حاجی کو مس گائیڈ کیا جائے، پہلے عمرے میں بال کاٹ لیے، دوبارہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ غلط ہے، دوبارہ نہیں کاٹیں گے تو دام ہو جائے گا۔ اور بعض حاجی کو کہا جاتا ہے بال نکلنے کا انتظار ہے، عمرہ کیا اور عمرہ کر رہے ہیں، بال نکلے گا تو کر سکتے ہیں، اللہ انتظار کریں، آپ انتظار نہیں ہو جاتے ہیں، سر سے بال اڑ جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، کیا وہ بال نکلیں گے، انتظار کریں گے، ان کو کھیتی ختم ہو گئی، کھاد ختم ہو گئی، اب تو بال نکلیں گے، پھر ان کے لیے کیا ہوگا، کیا وہ حلق نہیں کریں گے؟ جی ہر عمرہ پر حلق ہوگا، سر پہ بال ہو یا نہ ہو یہ شرط نہیں ہے، سر پہ بال ہونا شرط نہیں ہے حلق کے لیے، سر پہ بلیڈ لگانا شرط ہے، حلق کرنا شرط ہے۔ جہاں پر کبھی بھی بال ہوا اڑے ہوئے تو اڑ کے پہلے تو تھے نا جوانی میں، جتنے اس میں بال تھے نا اتنے اس میں بلیڈ لگانے آپ کا آپ کو باجی بتا ہو جائے گا، اور ہر عمرہ پر حلق ہوگا، خود نہیں کرنا، خود کرنے کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ اب آپ خود اتاریں گے نا بال تو پورے نہیں اتریں گے سر کے، پورے بال اتارنا شرط ہے، اور دوسرا ٹک لگ سکتا ہے، کٹ بریڈ لگ سکتا ہے، بریڈ لگ گیا تو تمہارا حلق نہیں ہو پائے گا، تو کپڑے سے معروف رہ جائیں گے، تو لہٰذا خود نہیں کرنا، دائی سے کروانا ہے۔ عورتیں دو طرح سے بال کاٹ سکتی ہیں، پورے سر کو پکڑ کے، پورے سر کے بالوں کو پکڑ کے ایک ہی سے زیادہ کاٹ لیں، انگلی پہ سے گول دانا دے کے کاٹ لیا، دودھ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصے بنا لیں، 3 چوٹیاں بنا لیں، 2 چوٹیاں چھوٹی چوٹی کے بال انچ سے زیادہ کاٹ لیں تو وہ پتیوں سے باہر آ جائے گی۔ یہ مختصر سا میں نے طریقہ بیان کیا آپ کو کرے گا، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کسی سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کا دوسرا عظیم قبرستان، پہلا جنت البقیع مدینہ شریف میں 10,000 صحابہ کرام آرام کا موسم جنت معاہدہ، یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین تابعین، مومنین صالحین، اس مبارک قبرستان کے اندر مدفون کے مزارات قبریں ہیں، مقبولیت کا مقام ہے، دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ جنت معاہدہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلا حصہ دکھاؤں گا، اس حصہ میں ابو بکر صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، تھوڑا اوپر دیکھنا بلندی پہ آپ کو ایک وائٹ دیوار بنی ہوئی دکھے گی، اس دیوار کے اندر جو قبر ہے وہاں ابو بکر صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، رائٹ ہینڈ پہ، رائٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں جنت المعاہدہ آ رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں دیکھیں یہ جنت المعاہدہ، اوپر دیکھیں وائٹ دیوار دکھ رہی ہے، اوپر پہاڑ بنی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر جو قبر ہے وہاں ابو بکر صدیق الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ سبھی اسلام عرض کیا، السلام علیکم یا اہل الدیار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں بالکل سامنے چھوٹے سے مینار والی مسجد، مسجد جن، وہ مقام جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت تلاوت قرآن فرماتے تھے، کافر جنوں کا قافلہ گزر آتا، تلاوت قرآن سن کر سبھی کے سبھی کافر جن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہے سورۃ مسجد جن، سورۃ جن یہاں نازل ہوئی تھی، یہ کام پر جاری مسجد جن، یہاں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کسی نے ہاتھ پہ کانوں پر ایک اور مسجد ہے، اس کا نام ہے رایا، رایا بھی میں کہتے ہیں جھنڈے کو، فتح والی مسجد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 27 رمضان کو مکہ کو فتح فرمایا، مکہ جنہ اپنے ہاتھ سے لائے کے زمین پر نصب فرمایا، وہاں مسجد کو بنائے گا، اس مسجد کا مسجد رایا، جھنڈے والی مسجد رکھا گیا۔ یہ رائٹ ہینڈ مسجد ابھی کانوں پر مسجد، مسجد فتح، جھنڈے والی مسجد، فتح مکہ کا جھنڈا جہاں نصب کیا گیا۔ الٹے ہاتھ میں دیکھیں، الٹے ہاتھ میں دیکھیں چھوٹے سے مینار والی مسجد، مسجد شجر، وہ مقام جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ سوال کرنے لگے، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کفار مکہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو دکھائیں۔ شجر یعنی درخت چلتا ہوا آپ کے پاس آج اسلام کو قبول کر لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شجر کو حکم کیا، اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا۔ راوی لکھتے ہیں شجر اپنی جڑوں کو زمین سے کھینچتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا سجدے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں تشریف لایا۔ یہ معجزات دیکھ کر سبھی کے سبھی کفار مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کر اللہ کے دین کی نبی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری آج کی زیارت جو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ کی بات دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے مخابات
اگر کوئی حاجی دوبارہ آنا چاہے یہاں پہ جنت المعلا مسجد جن مسجد سے جو مسجد آئے کی زیارت کرنا چاہے ٹیکسی کی ضرورت نہیں، ٹیکسی کی ضرورت نہیں، پیدل بھی آ سکتے ہیں آپ. صبح فجر کی نماز پڑھیں، صفا مروہ سے 17 نمبر گیٹ باہر آتا ہے، باب السلام سے باہر آئیں، بلڈنگ پر لکھا ہوگا مکتبہ مکہ المکرمہ، جائے ولادت کی جگہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ کی زیارت کریں. ایک پل یہ کراس کریں، دوسرا وہ کراس کریں، دوبارہ یہاں پر آئیں. جتنے بھی حاجی اس طرف رہتے ہیں نا اس پل کے باہر رہتے ہیں، وہاں سے پیدل ہی آتے ہیں نماز کے لیے، پیدل ہی جاتے ہیں. یہ صفا مروہ سے رستہ آ رہا ہے، تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئے فیملی کے ساتھ، اچھا لگے گا، وقت اچھا گزرے گا فیملیز کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ مزہ آئے گا. صبح فجر کے بعد آئے نا ٹھنڈا ہوتا ہے.